أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ. ٹوڈے از آر 5th ایپیسوڈ. اسٹیجز آف آخرت ہے ہمارا جو ٹاپک ہے، دا جرنی آف آخرت. دیکھیں، دس از ایکچولی دا میپ دا ٹاکس اباؤٹ، جہاں پہ اس سے پہلے ہم لوگ جو کر چکے ہیں از واٹ گریو. گریو مطلب برزخ. ابھی فی الحال ہم سب لوگ کہاں پہ ہیں؟ دنیا میں ہیں. اس کے بعد جو ہے گرین جو ہے بلیورس ہے، اور جو ریڈ ہے دس از ڈس بلیورس. تو بلیورس اینڈ ڈس بلیورس دونوں کے لیے موت آتی ہے. موت جو ہے برحق ہے، سبھی کو آتی ہے. اس کے بعد گریو. گریو مطلب برزخ، جہاں پہ ویٹنگ پیریڈ رہتا ہے، جہاں پہ انسان کا اجر جو ہے مطلب یہاں پہ بھی برزخ میں بھی انہیں تکلیفیں بھی دیا جاتا ہے، خوشخبری بھی رہتا ہے. اوکے، تو یہ ہم لوگ کر چکے ہیں. یہ ٹاپک بلوئنگ آف دا ہارن مطلب سور پھونکنا، یہ بھی ہمارا ٹاپک ہو چکا ہے. دین اس کے بعد ریسریکشن. ریسریکشن کہتے ہیں دوبارہ اٹھانے کو کہتے ہیں. یہاں پہ بھی مومن اور کافر دونوں کے لیے سیم ہی رہتا ہے. تو مومن اور کافر جو ہے سیم، یہ پورے جو ہے چاہے وہ برزخ میں رہتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم سر پھونکتے وقت بھی اٹ از فار مومن اور کافر دونوں کے لیے رہتا ہے. ریسریکشن دوبارہ اٹھایا جانا مومن کے لیے اور کافر کے لیے اٹھایا جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دا لینڈ آف ریسریکشن مطلب جگہ جہاں پہ سب لوگ ملاقات کرتے ہیں. کہاں پہ ملاقات کرتے ہیں؟ حشر کا میدان. جو ابھی فی الحال ہم لوگ جو کر رہے ہیں ٹاپک وہ ہے حشر کا میدان. اوکے، اس کے بعد انشاءاللہ سفارش کا رہے گا، اس کے بعد کتاب کا، میزان کا رہے گا. انشاءاللہ لیٹر آن ول بی ڈوئنگ دس ون. یہ کوئک ریکیپ رہے گا. خبر میں مومن اور کافر کی کیفیت کیا رہے گی، مطلب جو انسان برزخ میں رہتا ہے تو مومن کے لیے کیا خوشخبری رہے گی اور کافر کیسا رہے گا. مومن کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے خبر میں، whereas کافر کے لیے دوزخ کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے. اور مومن کے لیے اس کے نیک اعمال خوبصورت شکل میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے وہ انسان. whereas کافر کے لیے جو انسان آتا ہے کوائٹ اپوزٹ رہتا ہے. بدصورت انسان، گندی اسمیل رہتی ہے اس کے بعد، ایٹ دا سیم ٹائم جہنم کی خوشخبری وہ دیتا ہے. اور مومن کے لیے اس کی لباس کیسا رہے گا؟ جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے. whereas کافر کے لیے آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے. جنت میں مومن کے لیے جو خبر ہے وہ کشادہ کر دیا جاتا ہے. کشادہ مطلب ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے. 70 ہاتھ 70 ہاتھ گنا بڑھا دیا جاتا ہے. whereas کافر کے لیے کیسا رہتا ہے کہ خبر چھوٹی اسکویز کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ ایک پسلی دوسرے پسلی میں پھنس جاتی ہے، اتنا زیادہ اسکویز کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائیں، آمین. اور روشنی کیسی رہتی ہے مومن کے لیے؟ 14ویں کے چاند کی طرح روشن رہے گا اس کا خبر. whereas کافر کا خبر جو ہے اندھیرا اور خوفناک ہوگا. اور مومن کے لیے اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے، whereas کافر کے لیے اس کا نام جو ہے سجین میں لکھا جاتا ہے. جنت The next is what جنت کی خوبصورت بستر پر سلایا جاتا ہے، دلہن کی طرح سجا کر سلایا جاتا ہے. مومن کے لیے ہے یہ. اور کافر کو کیا کریں گے؟ جہنم کی آگ اس کے لیے بستر بنے گا. اور کافر کے لیے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. اور 99 ازدا مطلب سانپ، زہریلا سانپ ہے، جہاں پہ اس کو ڈستے رہے گا، قیامت قائم ہونے تک اس کو ڈستے رہے گا. اوکے، فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس میں کون سی چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں؟ وہ ہے کہ موت برحق ہے اور ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور 3 چیزیں موت کے بعد انسان کے ساتھ جاتی ہے. ایک صدقے جاریہ، جو انسان صدقہ جب زندہ رہتے وقت جو صدقے کرتا ہے
وہ چیز ہمیشہ اس کے لیے رہے گا. دوسری چیز ہے علم. علم جو ہے دوسروں کو سکھانا ہو, دوسروں کو سکھانا سمجھانا یا پڑھانا ہو یا کتابیں لکھنا ہو, کچھ بھی علم دوسروں کو سکھاتے ہیں, بینیفیشل نالج, مطلب علم نافع, مطلب ایسا علم جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا علم. اور تیسرا جو ہے وہ نیک اولاد. جو انسان کو نیک اولاد رہتے ہیں تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی وہ صدقے جاریہ کے جیسا ان کے گناہیں بخشے جائیں گے اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے گا انشاءاللہ. تو ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے, ہمارے زندہ رہتے وقت ہی جتنا ہو سکے صدقہ کرتے جائیں. ڈو اٹ آن ڈیلی بیسس, چاہے کچھ بھی, کسی کو کھلا رہے آپ, کسی کے لیے کچھ کام کر رہے, ڈو اینی تھنگ جہاں پہ دیٹ شوڈ بی بینیفیشل. آئی آلویز ٹیل موسٹ آف دا پیپل کہ آپ لوگ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے بچوں کو سکھائیں. جب بچہ چھوٹا ہے آپ بنے سکھانے والے سورہ فاتحہ, بیکاز جب بچہ پڑھتا ہے جتنا مرتے دم تک وہ نمازیں پڑھتے رہتا ہے بچہ, تو وہ بچے کا جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ صدقے جاریہ رہے گا آپ کے لیے. چاہے وہ نماز پڑھائے بچے کو یا نماز سکھائے, نماز کا پیٹرن سکھائے بچے کو یا سورہ سکھائیں بچوں کو, تو بچپن میں اگر آپ سکھائیں گے, بچہ آپ سے سیکھ لیا ہے مور دین بفور, لائک اسلامک ٹیچر سے پہلے ہی, استاد سے پہلے آپ کے پاس سے سیکھا ہے, تو آپ بن جائیں گے آپ کے اولاد کے لیے, لیکن آپ کا اولاد بنے گا آپ کے لیے صدقے جاریہ. اسی طرح کیا کہتے ہیں نیک کام ہے. بچوں کو فار ایگزامپل ہم لوگ جب جیسا بولتے ہیں بچوں کو ہمیشہ سلام کرو, سلام کرنا ہے پورا 3 سلام کرو, تو بچہ جب وہ سلام کرتا رہتا ہے آپ کو بنیں گے, آپ کو صدقہ, مطلب اس کا ریوارڈ آپ کو ملتے رہے گا. اسی طرح اولاد کو اس طرح بنائے جہاں پہ لیکن وہ نیک اولاد, تو جتنے نیکیاں وہ کرتے رہتا ہے آپ کو بھی اس کا ریوارڈ ملتے جائے گا. اسی طرح علم ہے, لوگوں کو سکھاتے جائے, کچھ نہ کچھ سکھائیں, کچھ نہ کچھ جو بھی آپ لوگ سیکھتے ہیں کلاسز میں سیکھتے ہیں, میک شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ ٹو دا ادر سیٹ آف پیپل, بیکاز جتنا آپ اسپریڈ کریں گے, جتنا آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے, چاہے وہ بچے ہو, چاہے رشتے دار ہو یا باہر والے یا دوست ہو, علم جتنے لوگوں کو آپ دیں گے وہ صدقے جاریہ بنیں گے. ٹھیک ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم صدقہ ان دا فارم آف اسمائل, ان دا فارم آف بینگ ایڈوائز ہو یا کیئر کرنا ہو یا ایٹ دا سیم ٹائم کھلانا ہو, کھانا کھلانا ہو یا پیسے دینا ہو, اینی فارم آف صدقہ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. مومن اور کافر کی روح کس طرح لیا جاتا ہے یہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. منکر اور نکیر کون ہے؟ یہ منکر اور نکیر کون ہے؟ یہ 2 فرشتے ہیں جو قبر میں ہمارا حساب کتاب لیتے ہیں. منکر اور نکیر کون ہے اور وہ کیسے دکھتے ہیں؟ منکر نکیر کے 3 سوالات کیا ہے؟ منکر نکیر جب انسان کے موت فوت ہو جاتا ہے, قبر میں دفنایا جاتا ہے, اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے, وہ کون سے 3 سوال ہے, اور یہ 3 سوالوں کو بخوبی کون سا انسان اس کا جواب دے سکتا ہے؟ What is the criteria? What is the conditions for a person to answer these 3 questions? The next is what برزخ کیا ہے, برزخ کسے کہتے ہیں, اور مومن کیا نعمتیں اس برزخ میں ملتے ہیں اس کو. ایٹ دا سیم ٹائم کافر کے لیے برزخ میں کیا سزا اس کو ملتا ہے, وہ الحمدللہ we have discussed in our previous classes. اور پنشمنٹ ان برزخ, پنشمنٹ کون سے پنشمنٹ برزخ میں دیا جاتا ہے یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تیسرے کلاس میں جو ہم لوگ پڑھے تھے that was قیامت. قیامت قائم ہونے کے لیے دا پہلا آثار از واٹ, سر پھونکنا. پہلا سر پھونکنے کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی. اگر میں کہوں گی قیامت کب قائم ہوگی تو آپ کا جواب رہے گا پہلے سر کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی. اوکے, سو انشاءاللہ they will be a grand finale quiz after all these sessions, because آپ کو ریپیٹیشن بھی کر رہی ہوں میں, تو میک شیور جتنا بھی ہو سکا آپ یاد کر لیں, پوائنٹ وائز یاد کر لیں, بلٹ پوائنٹس لکھیں, اینڈ سو دیٹ یو کین اسپریڈ دس نالج ٹو ادر سیٹ آف پیپل. دیکھیں آخرت کے بارے میں جاننا ضروری ہے, تبھی انسان کو اس کا شوق پیدا ہوتا ہے, وہ خوفناک ہوتا ہے, اور اپنی دنیا میں جو ہے غفلت میں نہیں رہتا ہے, دنیا میں کھوتا نہیں ہے, اس کو آخرت کی پرواہ رہتی ہے. مجھے مومن, اچھا مومن بننا ہے, اگر اچھا مومن نہیں بنا تو اگر برا مومن ہوں میں تو کیا ہوگا میرے لیے, کیا کیا پنشمنٹس رہے گی, یہ پنشمنٹ سے مجھے بچنا ہے, خبر کے عذابوں سے مجھے بچنا ہے, میرا خبر نورانی ہونا چاہیے. نورانی کب ہوگا, کس طرح ہوگا, all those things ہے نا, انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے when he comes to know about his آخرت.
ओके। कयामत के हौलनाकियों के बारे में डिस्कस किया गया है। कयामत और इंसान, जब कयामत कायम हो जाएगी, पहला सुर फूंका जाएगा, तो इंसान की कैफियत क्या रहेगी। कयामत और जमीन, जमीन को क्या होगा जब कयामत कायम होगी। आसमान क्या होगा, चांद सितारे क्या होंगे, समुंदर क्या होगा और पहाड़ क्या होगा। अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी समुद्र में क्या होगा तो आप बोलेंगे समुंदर आग के जैसा भड़केगी, आग लग जाएगी। पहाड़ क्या होंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे और रुई की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे। ओके। सुर किसे कहते हैं, सुर कितने कैसे किसे कहते हैं सुर, और कितनी बार सुर फूका जाता है। 2 टाइम फूका जाता है, और उसकी मुद्दत क्या है, पहले सुर और दूसरे सुर के बीच में ड्यूरेशन क्या है। तो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर थर्ड क्लास। लास्ट क्लास दैट इज आवर फोर्थ क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं वो है सुर दोबारा फूका जाना है, दूसरा सुर। एक चीज याद रखें, पहला सुर मतलब इमीडिएटली कायमत कायम हो जाएगी। ओके। दूसरा सुर जब फूका जाएगा इमीडिएटली क्या होगा, सब लोग कब्रों से उठना शुरू हो जाएंगे। रीसरेक्शन कहते हैं उसको। सब लोग उठना शुरू हो जाएंगे, और लोग अपने कब्रों में किस तरह उठेंगे वो भी आपको डिस्कस किया गया है। अंधे उठेंगे, थोड़े लोग अंधे उठेंगे, बहरे उठेंगे। क्यों उठेंगे जो लोग अंधे उठेंगे, बिकॉज जो लोग कुरान शरीफ को पढ़ते थे लेकिन अमल नहीं करते थे, मानते नहीं थे, तो उन लोग कैसा उठेंगे, अंधे उठेंगे, बहरे उठेंगे। थोड़े लोग अंधे, बहरे और गूंगे उठेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे ऑफ गेटिंग अप। अल्लाह ताला के राह में मरने वालों का नशर क्या है, जो लोग अल्लाह के राह में मरते हैं तो उन लोग किस तरह उठाया जाता है, वो किस तरह खबरों से उठेंगे, इसके बारे में डिस्कस हुआ है। लोग किस तरह मैदान हशर को आएंगे। मैदान हशर में जब जमा होते हैं, मैदान हशर किसे कहते हैं, मैदान हशर में लाइक हाउ लाइक कितना बड़ा है, और एट द सेम टाइम मैदान हशर कहाँ है, किधर है। ओके। शाम की जमीन है मैदान हशर जो होता है, और एट द सेम टाइम मैदान हशर में लोग किस तरह आएंगे। तो वी हैव डिस्कस अबाउट द 4 कैटेगरीज के, पैदल आएंगे, सवारी में आएंगे, सवारी मतलब ऊंट में आएंगे, सवारी इफ एट ऑल आई गिव यू ऑप्शंस इट इज ऊंट, आंसर ऊंट रहेगा। ऊंट में एक आदमी आएगा, 4 आदमी, एक ऊंट में एक आदमी, 3 आदमी, 4 या 10 आदमी जैसे आएंगे। तीसरा रहेगा वो है आग हांके जाएगी, मतलब इंसान जाते रहता है उसके पीछे आग उसको ढकेल ढकेल के पुश करते जाएगी, जहां पे वो इंसान चलते जाएगा, आग के डर से उसके जलन से भागते जाएगा। जहां आग इंसान रेस्ट करेगा आग भी उसके साथ ही रेस्ट करेगा। जब इंसान पैदल चलेगा उसके साथ ही आग चलेगा। सो इनफैक्ट आग जो है उसको हांकते जाएगी। फोर्थ कैटेगरी इज व्हाट, फरिश्ते जो है उसको मुंह के बल घसीटते हुए खींचते लेके जाएंगे। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज वेयर मैदान हशर में इंसान आएंगे। ओके। हशर की जमीन कैसी रहती है, हशर के हौलनाकियां क्या है, हशर में सूरज की गर्मी कैसी है, मैदान हशर में इज्जत बख्शने वाले अमाल क्या है। सो ऑल दोस थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। एक क्विक रिव्यू है आप सबके लिए, मैदान हशर में इज्जत बख्शने वाले अमाल। सो इसका मतलब ये है आपको और मुझे मैदान हशर में जो है तकलीफों से बचने के लिए ये अमल मुझे करना है। ठान ले कि ये बुलेट पॉइंट्स है, करने के अमल क्या है, दीज आर द बुलेट पॉइंट्स वेयर आई रियली नीड टू वर्क हार्डर एंड हार्डर टू प्लीज अल्लाह सुब्हान व तआला, बिकॉज इसका हदीस से साबित है, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट, हदीस और कुरान से साबित है ऑल दिस पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है, किसी मुसीबत वाले इंसान को मुसीबत दूर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुसीबत इंसान को, आप मुसीबत में है एक इंसान, देखें दे आर डिफरेंट वेज इंसान को मुसीबत से दूर करना। पहली चीज क्या है, फिजिकली आप कर सकते हैं, जहां पे आप जाकर हाथ बटाना हो या जो भी है, हाथ लाइक फिजिकली प्रेजेंस कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें। दूसरी चीज इमोशनली करते हैं, एक इंसान डिप्रेस रहता है या एक इंसान एकदम तकलीफ में रहता है तो आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, उसको हौसला दे रहे हैं, उसको इमोशनल सपोर्ट। दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन। तीसरा चीज है जो माली तौर पे तकलीफ में है, हु हैज लॉस्ट देयर जॉब और कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है जहां पे मुश्किल हो गया है उनको, तो फाइनेंशियल हेल्प करें। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ हेल्प दैट वी कैन डू टू अ पर्सन।
And the fourth most important thing is what, जहाँ पे ना मैं जा सकती हूँ, ना मैं पैसे दे सकती हूँ, ना मैं जा सकती हूँ, ना मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ. The most important and the best weapon of a moment is what? दुआ. दुआ जो है जरूर जरूर करें. जितने भी लोग तकलीफ में हैं, अब जो पैलेस्टीन में हो रहा है, जितने भी लोग हैं दिल से दुआ करें, हर सजदों में दुआ करते जाएं. जो भी मुसीबत में है या रब, जो मोमिन, जितने भी मोमिन मुसीबत में है या रब, सबको आसानी दे, सबको राहत दे, सबको खुशियां दे. दिल से दुआएं करें. जो भी मौके है ना दुआएं कबूल होने के मौके, वो मौके में टारगेट करे. जो भी तकलीफ में है या रब, उनको तकलीफ दूर कर दे. जो भी हॉस्पिटल्स में है, जो भी जितने भी लोग तकलीफ में है, कोई भी बीमारी में है, हर इंसान को शिफा दे या रब. शिफा देने वाला तू है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दुआ. आप कौन से नियत से बोलते हैं, दुआएं कौन से नियत से करते हैं, किस अंदाज में करते हैं, कितनी शिद्दत के साथ करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरी चीज है तंग दस, जो कर्ज है, मकरूज कहते हैं, जो कर्ज लेता है, जो इंसान कर्ज लेता है आपके साथ, फिर उसके बाद वापस नहीं कर सकता, उसको मोहलत चाहिए, तो जरूर पर जरूर मोहलत दें. क्योंकि वो इंसान को मोहलत अगर आप देंगे तो हमारे लिए हशर में इज्जत बख्शने वाला आमाल बन जाएगा. सुभान अल्लाह. तीसरा, किसी के ऐब पे पर्दा डालें. कोशिश करेंगे किसी को लोगों के सामने इंसल्ट ना करेंगे और उनके ऐब पे पर्दा डालेंगे. अगरचे एक ऐसा ऐब है जहां पे लोगों को नुकसान होता है, दैट यू फील दैट ये ऐब जो है इट हैज टू बी एड्रेस्ड एंड इट हैज टू बी करेक्टेड, तो करेंगे क्या? लोगों के सामने बात नहीं करेंगे, अलग से वो इंसान को बुलाएं और बोले एक बेहतरीन तरीके से, अच्छे अखलाक, अच्छे जुबान से बोले कि आप में ये चीज है, सो डोंट डू दिस वन, यू कैन डू इट इन दिस वे. अगर हो सका तो मशवरा दें, आइडिया भी दे सकते हैं. आप इस तरह मत करें, इस तरह करें, दैट वुड बी बेटर. आप इस तरह मत करें, इस तरह करें, दैट वुड बी. तो ऐप को जो है छुपाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और ऐप को सुधारना भी, उसको अलग से बुला के उसको चेंज कराना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्या होता है कभी कभार एक इंसान में ऐब रहता है, सब लोग है ना क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं. ये है इसमें, ये फोन्स नहीं करते हैं, जनरल यही रहता है, इसमें फोन्स नहीं रहता है, इसमें तो ऐसे चाले हैं, ये बिहेवियर ऐसा करती है, या लोगों के सामने इस तरह तैयार होके आ जाती है, या इस तरह बिहेव करती है. सो व्हाट एवर इट इज, मोमिन जो है दूसरे मोमिन का आईना होता है. सो अपना व्हाट वी हैव टू इज डू इज व्हाट, रादर देन लोग क्रिटिसाइज जब करे, आपको पता चलता है कि यस रिश्तेदार जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं बच्ची को फॉर सर्टेन रीजन. इसमें ऐप क्या है आप पहचानते हैं, आप जानते हैं, और लोग, यू आर एक्चुअली द मीडिएटर. जब लोग कहते हैं कि ये ऐप है लड़की में, ये सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स, जहां पे इट कैन बी मोल्डेड, इट कैन बी चेंज्ड, सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड. जो सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स चेंज हो सकते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू टॉक टू द पर्सन इंडिविजुअली. बुलाएं, बात करें, आप इस तरह मत करें, इस तरह आप करें, rather than talking in a louder tone और harsh tone और insulting tone, ये tone मत लें. So अच्छे तरीके से आप बताएं, so that that person will try to change himself, so that next time when he is going to meet, जो ऐब है हम लोग उसको ये करें. ठीक है. So this is one thing. कोई और किसी और का ऐब जब बताते हैं, try to cover up, let us not be involved in these things. ठीक है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बुरा करना, जो बुरा इंसान करता है उसको रोकना भी हमारा काम है. इट इज नॉट दैट मैं तो फ्री हूँ, मैं तो कुछ नहीं की हूँ, मैं तो फ्री हूँ. लेकिन आप मोमिन है, दूसरा मोमिन किसी की गीबत कर रहा है, दूसरा मोमिन जो है किसी के बारे में खामियां निकाल रहा है, तो टेल हिम टू स्टॉप, प्लीज मत बात करें ना. क्यों हम लोग बात करें, और हशर में हमारे लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब हमें मिलेंगे, क्यों बात करें. लेट अस लीव दैट वन. उसके हक में दुआ कर देंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग जनरल बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, विच इज द बेस्ट एंड द सेफेस्ट वन, रादर देन टॉकिंग इल अबाउट अदर्स. ओके. चौथा थिंग जो था इस कलाम अल्लाह के खातिर, अल्लाह ताला से कलाम करने के खातिर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना. जो इंसान अल्लाह ताला के खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करता है, उसके चेहरे हशर में नूरानी होंगे. सुभान अल्लाह. और वो जो है मिंबरों में बैठा होगा और ना उस पे कोई खौफ आएगा. सुभान अल्लाह. सो थर्ड पॉइंट अमली, फोर्थ पॉइंट अमली पॉइंट जो बुलेट पॉइंट्स में हमें लिखना क्या है, कि हमें एक दूसरे को अल्लाह के खातिर मोहब्बत
मोहब्बत करें। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, जो इंसान अल्लाह के खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करता है वो नूर के मिंबरों में रहेगा, जिससे अंबिया और शहदा भी रश करेंगे। सुभान अल्लाह। ओके, इंतकाम लेने की कुदरत रखने के बावजूद इंतकाम ना लेना। हर एक इंसान ने, नो फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट टेक अ रिवेंज। बॉस के साथ हम लोग रिवेंज नहीं ले सकते हैं, इंतकाम नहीं ले सकते हैं। सर्टेन सिनेरियोस ऐसे आ जाते हैं जहां पे हम लोग इंतकाम नहीं ले सकते। सो मजबूरी की वजह से आप रुक जा रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। जब आप इंतकाम ले सकते हैं, व्हेन यू आर एबल टू डू इट, आप कुदरत रख सकते हैं जहां पे यू कैन टेक द रिवेंज, टिट फॉर टैट, रिवेंज, आई विल गिव हर बैक, आई विल गिव हर बैक। ये जो इंतकाम जो है, अपने आप को रोक लेते हैं उस रब के खातिर, उस रब को खुश करने के खातिर अपने आप को रोक लेते हैं, अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। तो ऐसे इन लोग जो है उसके लिए क्या है, पसंदीदा हूर अता की जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह knows the best. When it comes to male it is हूर, for when it comes to female उनके लिए क्या है, अल्लाह ताला बेहतरीन चीज देने वाला है। ओके, हर मामले में इंसाफ करने वाला। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए तर्ज अमल क्या है कि हर मामले में ही इंसाफ करें, हमेशा इंसाफ में रहना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक्शन दैट वी डू विथ ऑल द पीपल, जिसी से भी हम लोग मुलाकात करते हैं, जो भी घर में हो या बाहर हो, रिश्तेदार हो, मेक अपने आप को न्यूट्रल बना के रखें कि आई हैव टू बी इक्वल फॉर ऑल द पीपल। सबको इक्वल वे में मुझे देखना है और इक्वल लेवल में मुझे देना भी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर मामले में इंसाफ करने वाले को लोग अल्लाह ताला के दाएं हाथ नूर के मिंबर पर रहेंगे। सुभान अल्लाह। हशर में अजान देने वालों का रिवॉर्ड क्या है, उनके गर्दन सबसे ज्यादा ऊंची रहेगी। सुभान अल्लाह। तो हशर के मैदान में लंबे गर्दनों को देखना ही जरा पहचान लेंगे, ये इंसान अजान देने वाला है। और आजी और तवाजे के तौर पर सादा लिबास पहनने वाला हशर में उसका पसंदीदा लिबास पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। सो दैट मीन्स जो इंसान दुनिया में अपने आप को कंट्रोल करता है, हद से ज्यादा पैसे नहीं लुटाता कपड़ों के लिए। यहाँ पे सादा लिबास डजन बी मीन्स दैट फटे कपड़े पहनना। सादा लिबास डजन मीन दैट कॉटन का कपड़ा मुझे पहनना है, फटे कपड़े पहनना है, लेकिन वो डल कलर्स पहना है। अपने आप को इस तरह मत बनाए, आपको अपने आप को इस तरह मत बनाए। इसका मतलब ये है कि सादा लिबास मतलब इट इज नाइस, इट शुड लुक गुड, देखने में भी अच्छा रहना चाहिए, इंसान अच्छा भी दिखना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मोमिन अच्छा दिखना चाहिए, कपड़े में भी हो, कपड़ा हो, अपना सर भी हो, द वे ही टेक्स बात भी करना चाहिए, दांतों में ही शुड नॉट स्मेल, ही शुड लुक नाइस एंड डिसेंट। ये बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि जो लोग पैसा हद से ज्यादा खर्चा करते हैं, जैसा कि 50,000, 40,000, 20,000, 30,000, एक एक ड्रेस के लिए 30,000 डाल रहे, 40 डाल रहे या 20,000 डाल रहे या 10,000, मिनिमम 10,000 का ड्रेसेस है मुझे खरीदना है, अपने आप को रोक रहे हैं, अपने ख्वाहिशात को। वो बोलते ना जरी का काम वाला, मुझे वैसे गोटों वाला चाहिए, वैसे जरी वाला चाहिए, इतना एक्सपेंसिव। अपने आप को वो चीजों से अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। ऐसे इंसान को जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसा लिबास देगा, जन्नत में पसंदीदा जन्नत का लिबास देगा। सुभान अल्लाह। कोशिश करें कि whenever you are going to get dresses also, एकदम खराब चीप कलर का ऐसा मत लें। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट इवन, इसका मतलब ये भी नहीं है खराब कपड़े पहनेंगे या हल्के कपड़े पहनेंगे या फेडेड कलर पहनेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। अच्छे कपड़े पहने, मुलायम कपड़े पहने, अच्छे कलर्स पहने, ब्यूटीफुल कलर्स, ब्राइट कलर्स भी पहने, हर चीज अच्छा करे, लेकिन एक्स्ट्रा मत करे, हद को क्रॉस मत करे जहां पे गोज फॉर थाउजेंड्स एंड लैक्स। ओके, अपने आप को सादगी में लाने की कोशिश करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हशर में अहले ईमान के वजू की जगह सफेद और रोशन होगी। सुभान अल्लाह। ये भी एक हशर के मैदान पहचानने के लिए उनका चेहरे और वजू के एरियाज रोशन रहेंगे। तो करने का काम क्या है, जब वजू करते हैं प्रॉपर वजू करें, और एक ही वजू में पूरा दिन करके पूरा वजू है ना, एक ही वजू में पूरे नमाजें में पढ़ लूंगी, मैं तो तहरत में हूँ। डोंट डू इट इन दैट वे। पॉसिबल है एक वजू जब भी नमाज का टाइम होता है वजू करें, और क्योंकि वजू करने से क्या होता है, अपने गुनाहें झड़ते जाते हैं। ओके, वजू करने के बाद जो इंसान दुआ करता है, ओके,
उसके लिए क्या है, all the what do you say, all the 8 doors of Jannah would be open for him. Subhanallah, there are many more benefits और वजू. और फजर की नमाज में वजू किए हैं, इशराक में वजू कर लें आप, फिर उसके बाद दुहा नमाज में वो वजू करें, नफिल नमाज पढ़ते वक्त वजू करें. जितना आप वजू करते हैं, पानी का ख्याल रखें, पानी ज्यादा यूज नहीं करेंगे, देख संभल के यूज करें, बट वजू करते रहें. ओके, अच्छे अखलाक लोग हशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे करीब होंगे. सुभान अल्लाह, अच्छे अखलाक, हर एक इंसान में अच्छे अखलाक. तो आपके लिए, मेरे लिए क्या है, इट शुड बी ऑन अ डेली बेसिस अपने आप को अच्छे अखलाक में ढालें, चाहे वो बातचीत में हो, चाहे अपना गुस्सा हो, चाहे अपना टोन हो, या चाहे अपना बिहेवियर हो, चाहे अपना लोगों के साथ राब्ता किस तरह करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, लोगों के साथ डील कैसे करते हैं. हर मामला बेहतरीन, अपने आप को अपग्रेड करते जाएं, बेहतर से बेहतर बनाते जाएं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इंशाल्लाह जब आप ये पढ़ेंगे, जब मीजान का देखा जाएगा, मीजान में जो है आमाल में जब तोला जाएगा, सबसे वजनी आमाल अच्छे अखलाक के रहेंगे. सुभान अल्लाह, वजन अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली अच्छे अखलाक को वजन ज्यादा दे देगा कंपेयर टू ऑल दी अदर सेट ऑफ थिंग्स. नेक अमाल हशर के दिन हर तरह के हौलनाकियों से महफूज रखेगा. नेक अमाल बढ़ा दे, नेक कामें करते जाए, करते थके मत. इट इज ओनली, आप बोलते ना, आखिरत में ही हमें अपने आप को रिलैक्स करना है, नींद, सोना, रिलैक्स करना. दुनिया जो है मेहनत का काम है, मेहनत करने आए हैं दुनिया में. जिंदगी बोलते ना, व्हाट यू से, सबके हुकूक अदा करते हुए, इबादतें करते हुए, अच्छे इंसान बनते हुए. इट इज द टफेस्ट फेज. इट इज नॉट इजी, इट्स अ बिग चैलेंज. इट्स नॉट इजी. इन लॉस के साथ हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो, घर हो, बाहर हो, या ऑफिस हो, कहीं भी, बिकॉज लोग अलग अलग रहते हैं, उनके अखलाक अलग रहते हैं. बद अखलाक लोगों के साथ कैसा बेहतरीन अखलाक डील करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो वी नीड टू वर्क इट आउट. बेस्ड ऑन दैट वन इटसेल्फ हमारे लिए अजर दिया जाएगा. 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे. आदिल हुक्मरान, जवानी में इबादत करने वाला, मस्जिद को नो में दिल लगाने वाला, हमेशा मस्जिद जाने के लिए तड़पने वाला, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले. खूबसूरत औरत के तरफ जब दावत दिया जाता है, गुनाह की दावत दिया जाता है, वो अल्लाह के डर से इनकार कर देता है. छुपा के सदका करने वाला, तन्हाई में अल्लाह को याद करने वाला, ये सब लोग जो है हशर के अर्श के साए में रहेंगे. आज के क्लास में इंशाल्लाह दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट, हशर में रुस्वा करने वाले अमाल क्या है. देखिए, ये पूरे अमाल जो है, जो डिस्कस की हूँ, ये है दीज आर द अमाल, इज्जत देने वाला अमाल. ओके, ये वाले इज्जत देने वाले अमाल है. और रुस्वा करने वाले अमाल इंशाल्लाह आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. ग्रुप बंदी किसे कहते हैं, बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस. और अहले ईमान के बारे में इंशाल्लाह हशर में अहले ईमान के लिए क्या क्या खुशखबरियां रहेंगे, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस. मैदान महशर का खतरनाक मंजर. मैदान हशर में रुस्वा करने वाले आमाल क्या है. सोना और चांदी की ज़कात ना देने वाला का अज़ाब. अब यहाँ पे देखें, सोना और चांदी जो इंसान नहीं देता है, उसके लिए क्या होगा. सोना और चांदी को अल्लाह ताला तख्तियों की तरह, तख्ती मतलब स्लेट्स जैसा बना दे के उसको दागा जाएगा. डोंट टेक इट लाइट, टेक इट वेरी सीरियसली. बिकॉज गोल्ड खरीदते हैं सब लोग, क्या करते हैं, चलो भाई आ गया है, साल में एक बार गोल्ड खरीदेंगे, इनको खरीदेंगे, या चाहे वो बैंगल्स हो, या कान के पिनो हो, या हार हो, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, नेकलेसेस हो, कुछ ना कुछ खरीदते हैं हम लोग. जब भी आप गोल्ड खरीदते हैं, या आपके पास गिफ्ट आया है, इवन गिफ्ट्स ऑल्सो, बिकॉज यू आर ओनिंग दैट वन, तो जितना भी गोल्ड आपके पास है, तो उसके हिसाब से जितना भी परसेंटेज है, बेस्ड ऑन दैट वन ज़कात देना जरूरी है. तो ऐसा मत बोलें कि मुझे तो कैलकुलेशन नहीं पता, मुझे तो आइडिया नहीं है.
چیک کریں, بیکاز یہ بہت خطرناک چیز ہے, بیکاز حشر میں اللہ تعالیٰ ضرور بضرور پکڑے گا, چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو, جتنا مال آپ کے پاس ہے, جتنا بھی کیش نہیں بول رہی ہوں میں یہاں پہ, سونا اور چاندی جتنا بھی ہے, sit down as a woman, you have to know how much gold I have. آپ کریں گے کیا, بیٹھ کر چیک کریں کہ کتنا تولہ گولڈ ہے میرے پاس, کتنا اماؤنٹ آف گولڈ اور سونا اور چاندی ہے, اور اس کا زکوٰۃ کتنا ہوگا. زکوٰۃ ایئرلی وانس دیا جاتا ہے, تو کتنا پرسنٹیج زکوٰۃ رہے گا, تو دینا ضروری ہے. اگر جو انسان اس کو لائٹ لیتا ہے, جانے دو وہ زکوٰۃ دیکھیں گے کون دے گا, اتنا ہم لوگ کہاں کر سکتے. جو انسان لائٹ لیتا ہے اس کے لیے کیا ہوگا, اس کے لیے وہی سونا جو اس کا زکوٰۃ نہیں دیتا, تختیاں کتنا پتا نہیں کتنے بڑے بڑے تختیاں بنا کے اللہ تعالیٰ اس کو داغا جائے گا, اس کو داغ کے جیسا پورا جسم کو داغا جائے گا. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے. دوسری چیز جو ہے زکوٰۃ کا, اونٹ, گائے, بھینس, بکری اور بھیڑ وغیرہ کے زکوٰۃ نہ کرنے والا انسان کو کیا ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے کیا ہے, دس از ایکچولی اے بزنس ٹو سے, تھوڑے لوگ جو گائیں رکھتے ہیں, جس کے پاس 50 گائیں رہتے ہیں, جو گائیں پالتے ہیں, دودھ دیتے, تو 50 گائیں ہیں, تو اس کا زکوٰۃ کتنا ہے, بیسک کتنا رہنا چاہیے, اس کے زیادہ رہنے سے زکوٰۃ کب سٹارٹ ہوگا. تو زکوٰۃ دینا ضروری. جس کے پاس اونٹ ہے, بیسک اونٹ 4-5 ہے, کتنا پرسنٹیج, کتنے اونٹوں کے بعد زیادہ رہنے سے زکوٰۃ دینا چاہیے. دس نالج وی نیڈ ٹو ہیو. جو انسان کے پاس ہے, دیٹ پرسن ہیز ٹو گیو زکوٰۃ, دینا ضرور ہے. اور ایون بکریاں ہیں, جس کے پاس 50 بکریاں ہیں, 100 بکریاں ہیں, یہ بکریوں کا بھی ہے, تو اس کا بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے. تو کتنا پرسنٹیج آف زکوٰۃ, یہ کیلکولیٹ کرنا بھی ضروری ہے. دیٹ نالج ہی نیڈس ٹو ہیو. اگرچہ وہ انسان غفلت میں رہتا ہے, کون دے گا زکوٰۃ, یہ کون کرے گا, دس از ناٹ دیر, ہمارے باپ دادا لوگ نہیں کرتے تھے تو میں کیوں کروں گا, میں کیوں پیسے خرچ کر کے دوسروں کو دوں گا میں. جو انسان اس کو لائٹ لیتا ہے نا, ایک دم ہلکا لے لیتا ہے, اٹ از ناٹ چلتا ہے, آج کل تو کوئی بھی کرتا نہیں ہے دنیا میں کیوں کروں. جو انسان ایسا سوچتا ہے تو اس کے لیے ہوگا کیا, جانور 50, وہی جانور اگر وہ اونٹ پال رہا ہے, بہت سارے اونٹ ہے, اونٹ کا زکوٰۃ اگر وہ نہیں دیا, تو وہی اونٹ اس کے لیے 50,000 سال تک میدان حشر میں مسلسل اپنے پاؤں تلے روندا جائے گا. استغفر اللہ. اس کو کنٹینیوس فار 50,000 ایئرس کنٹینیوس اس کو ہے نا اسٹامپ کرتے رہے گا, اس کو پیروں کے نیچے مسل دے گا. That way they'll be doing it. سو یہ بھی خوفناک چیز ہے. تو آپ کے لیے کرنا کا کام یہ ہے, اگر آپ لوگ نہیں کرتے یہ بزنس اور یو ڈونٹ نو, یا کوئی اور پرسن جو کرتا ہے, ٹرائی ٹو فگر اٹ آؤٹ. ان کو بتائیں, ان کو امپورٹینس بتائیں کہ اگر آپ اس کا زکوٰۃ نہیں دیتے تو 50,000 سال یہ جانور ہمارے اوپر کیا کرے گا, مسلسل پیروں سے رون دے گا. سو پلیز کنوے دس میسج ٹو آل دی پیپل, دس از ویری امپورٹینٹ. جو انسان یہ کام نہیں کرتا ہے, زکوٰۃ نہیں دے گا, تو اس کے لیے بہت بڑا سزا ہے. حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, تو ایک دم طویل ہے. دا بگیسٹ ڈے, that's what it says, کہ the judgment day is the biggest day, قیامت is the biggest day. مطلب یوم العظیم, عظمت والا دن ہے. یوم العظیم سب سے بڑا دن ہے دنیا میں. کیوں, why it is called as سب سے بڑا دن, because ایک دن is equal to 50,000 years. بے نمازی کا انجام, جو انسان نماز نہیں پڑھتا, منافقون اور بے نمازی. منافق کسے کہتے ہیں, ہپوکریٹ. ہپوکریسی مطلب کیا ہے, چہرہ ایک رہتا ہے, دل اور دیکھے مومن جو ہے زبان میں اور دل میں جو بات ہے وہی زبان سے کہتا ہے. وہ مومن ہی نہیں ہوگا جو دل میں ایک رہے گا, زبان میں ایک رہے گا. فار ایگزامپل کچھ ہے تو کھانا کھا رہے, لائک فار ایگزامپل کچھ چیز ہے, اچھا ہے تو الحمدللہ, اگر پسند آیا الحمدللہ, لیکن جھوٹی تعریف کرنا, دیکھ دل میں کیا ہے, یہ تو ایک دم بیکار ہے, یہ تو اتنا بیکار ہے, میرے کو تو بالکل پسند نہیں آیا, لیکن اس کے ساتھ وہ بہت اچھا ہے, اٹس ویری بیوٹیفل کلر, بیوٹیفل ڈیزائن ہے, بہت اچھا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, دل میں ایک بات ہے, زبان پہ ایک بات ہے. دیٹ از واٹ بنی اسرائیل لوگ کہتے تھے کہ دل میں جو ہے ایمان نہیں لاتے, زبان پہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں, لیکن
دل میں کیا ہے کہ ہم لوگ تو ایمان نہیں لیتے, ہم تو مومن کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, میں وہ بے وقوف تم ان کو نہیں بنا رہے ہو, انفیکٹ تم خود بے وقوف ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. تو منافق کے کوالٹیز ہم سب میں چھپے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں کہ وہ منافق کے کوالٹیز ہم میں جو ہے نکالنے کی کوشش کریں. جو بھی بات کریں گے, وی ہیو ٹو بی ٹرو ٹو آور اون سیلف. اگر لفظ یوز کرنے کا بھی دیکھیں, فار ایگزامپل آپ کو بولنا, آپ بتانا نہیں چاہتے سرٹن سیٹ آف تھنگس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویری ٹرانسپیرنٹ, بتانا نہیں چاہتی ہوں, لیکن ایسے الفاظ یوز کریں جہاں پہ جھوٹ شامل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, رب اشرح لی پڑھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود آئیڈیاز دے گا کہ آپ جھوٹ بولنے کے بجائے واٹ از دا بیسٹ وے یو کین کنوے دا میسج ان دا بیسٹ اپروپریٹ وے rather than telling truth. اوکے, مطلب الگ وے میں which is not the fact, یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. تیسری چیز رسوا, مطلب ایسے لوگوں کے لیے بے نمازی, جو انسان نماز نہیں پڑھتا, جو انسان نماز نہیں پڑھتا اور منافق بھی ہے, تو اس کے لیے کیا ہے, رسوائی اور ذلت والا لائف رہے گا حشر کے میدان میں. مطلب اس کو ایک دم ذلیل کر دیا جائے گا. He will be insulted to the core, ذلیل کر دیا جائے گا. He'll be insulted in all aspects. قاتل کا انجام, ابھی یہاں پہ جتنے لوگ قتل کرتے ہیں نا, قاتل کا انجام, قاتل اور منافقین اس حال میں میدان حشر میں آئیں گے. مقتول مطلب جس کو قتل کیا گیا ہے, مقتول کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا, مطلب اس کا خون جو ہے بہتا رہے گا. اور وہ کیا کرتا ہے, مقتول جس پہ قتل کرتا ہے, وہ قاتل کے سر اور پیشانی اور سر کو پکڑے گا اور بدلہ لے گا. تو حشر کے میدان میں جو قتل کرتا ہے, جو انسان مر جاتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, خون کے حالت میں ہی دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. اور جو قتل کرتا ہے اس کے سر کو پکڑے گا, پیشانی اور سر کو پکڑے گا. اب اس کے بعد اس کے ساتھ بدلہ ہوگا. زمین یا مکان پر قبضہ کرنے والے کا انجام. زمین, یہ دیکھیں حشر کے میدان کے, یہ پورے حشر کے میدان میں رسوا کرنے والے اعمال ہے. تو ہمیں رسوا کرنے والے اعمال مطلب اس میں نماز, بے نمازی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں نماز پڑھنا ضروری ہے. منافق بننا نہیں چاہیے, وی شوڈ ناٹ ہیو ڈبل فیسز, سنگل فیس ہی رہنا چاہیے. مطلب جو دل میں ہے وہی زبان سے آنا چاہیے, وہی انسان جو ہے ذلت کی زندگی سے بچے گا. تیسرا جو ہے ہمارے لیے کیا, قتل, کسی کا قتل نہ کریں, دیٹ از ویری امپورٹینٹ. ابھی نیکسٹ از واٹ, زمین. ابھی دیکھیں زمین کا, کسی کا زمین لے لینا, دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آسانی سے تھوڑے لوگ لے لیتے ہیں لوگوں کا زمین, نہیں کاغذوں میں چینجز کر دیتے ہیں, نہیں تمہارا اتنا نہیں تھا, تمہارا پراپرٹی اتنا ہی تھا, اتنا شیئر تھا تمہارا, کاغذوں میں چینجز کر دینا, ڈاکیومنٹس میں چینجز کر دینا, یا کسی کو انفلوئنس کر کے دوسرے انسان کو بدلا دینا کہ نہیں تمہارا پرسنٹیج اتنا ہی تھا, تمہیں زیادہ یہ نہیں تھا, اتنا ہی ہے. لوگوں کی زمین ہتھیانا, جو انسان لوگوں کا اتنا بھی زمین, چھوٹا سا بھی زمین کا ٹکڑا اگر لیں گے, اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اس کو جو یہ بولتے ہیں نا ساتھ زمین کے اندر مطلب اس کو اتنا زیادہ کھینچ دیں گے زمین میں, اس کے گردن پہ توک بولتے ہیں نا, توک لگا دیا جائے گا, اس کے زمین پہ توک لگا دیا جائے گا. کتنا, ساتھ زمین کے لیول کا توک لگا دے کے اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. بہت ہی خطرناک یہ ہے. کبھی بھی کسی کے لیے بھی کسی کا زمین نہ لیں, نہ کسی کا مال ہو, مکان ہو یا زمین نہ ہڑپیں. اور پلیز کنوے دس میسج ٹو دا ہول سیٹ آف پیپل کہ اٹ از حشر کے میدان میں ان کو جو ہے ان کے گلے میں توک پہنا جائے گا. 7 کیا بولتے زمینوں کا جو توک ہے اتنا بھاری توک پہنا جائے گا اور اس کو دفنا دیا جائے گا. He will be sinked into the 7th earth on the resurrection day. سود خور کا انجام, جو انسان سود لیتا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں آتا ہے, جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں میں اس حال سے اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے اسے چھو کر باولا کر دیا ہے. شیطان جب انسان کو چھوتا ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے نا, پاگلوں کی حالت میں وہ نکل کے وہ آئے گا, پاگلوں کی حالت میں وہ میدان حشر کو بھاگ بھاگ کر آئے گا. وہ
तकब्बुर लोग का अंजाम, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे गर्ल्स, तकब्बुर लोग का अंजाम, तकब्बुर लोग, तकब्बुर इन द सेंस, यहाँ पे देखिए तकब्बुर का मीनिंग क्या है, हक का इनकार करना, और हक का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना। हक का इनकार करना मतलब अल्लाह के आयतों को झुटलाना, अल्लाह के कमांड्स को इनकार करना, जो अल्लाह ताला कमांड करता है कि आप सब ये करें, उसको झुटलाना, उसका इनकार करना। दूसरी चीज क्या है, इज व्हाट, लोगों को हकीर समझना। लोगों को हकीर समझना मतलब डोंट लेट डाउन एनीवन, चाहे आप कोई भी पोस्ट में हो, यू माइट बी इन एनी पोस्ट, लेकिन हमेशा ग्राउंडेड रहना जरूरी है, आजीज की रहना जरूरी है, हम्बलनेस रहना जरूरी है। हर एक इंसान में हम्बलनेस, आजीज की एंड ग्राउंडेड टू द अर्थ एंड सॉफ्ट स्पोकन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को लेट डाउन करता है, क्या क्या तुम्हें ये भी नहीं आता है, व्हाट, यू आर इन दिस क्लास, तुम्हें ये भी नहीं आता है, तो लोगों के सामने उसको क्या करे, उसको हकीर जान रहे, उसको बेइज्जत करे, उसको ये करे, तो वो इंसान कितना कैसा फील करेगा, ही फील्स वेरी इंसल्टेड, है ना, ही फील्स इंसल्टेड, मुझे नहीं पता, मैं कैसा पूछूं, मैं पूछने की वजह से उसको मालूम हो गया है, लोगों के सामने कि उसके बेइज्जत कर रहे हैं, तो उसको बेइज्जत करना, उसको इंसल्ट करना, ये तकब्बुर की अलामत है, सामने वाले को नीचा दिखाना, कभी भी ये काम मत करें, बिकॉज जो इंसान लोगों को नीचा दिखाता है तो उसके लिए कैसा रहेगा, मैदान हशर में चींटियों जैसा इंसानी शक्ल में आएंगे। तो कौन सी शक्ल में आएंगे, चींटे, मैदान हशर में। अब देखिए मैदान हशर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आएंगे, तो एक फॉर्म क्या रहेगा, तो ऊंट में आएंगे, तो तकब्बुर लोग किस तरह आएंगे, अगर मैं पूछूंगी क्वेश्चन में आपको, चींटियों की शक्ल में, छोटे छोटे चींटियों की शक्ल में वो मैदान हशर में आएंगे, तो कौन आएंगे, वो तकब्बुर करने वाला इंसान को अल्लाह ताला मैदान हशर में कैसा आएगा, वो चींटियों का शक्ल बना देंगे, शक्ल छोटी छोटी चींटियों के जैसे रहेंगे इंसानी शक्ल में, और जिल्लत और रुसवाई हर तरफ से उस पर छाई हुई होगी। तो वो जब जब चल के जाता है सब लोग जिल्लत, रुसवाई, ही फील्स वेरी बैड, ही फील्स इंसल्टेड, क्योंकि दुनिया में लोगों के बंदों के साथ किया है, तो उससे और ज्यादा अल्लाह ताला और गुना ज्यादा बढ़ाकर उसको तकलीफ आखिरत में हशर के मैदान में देंगे। तो हशर के मैदान में फिर अगेन हाउ दे विल बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एंट्स। जिम्मेदार लोग मैदान हशर में इस तरह लाए जाएंगे, उनके हाथ गर्दन में बंधे होंगे, उनके जो हाथ है ना, गर्दन, कंप्लीट गर्दन में बांध देते हैं, वैसा आएंगे वो लोग हशर के मैदान में। अब जब देखते हैं ना, इंसान दूसरा इंसान देखता है ना, उसको पता चलता है कि इसका 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 प्रॉब्लम क्या है, जो दागा जाएगा ना, उसको पता चलता है कि दूसरे लोग देखते हैं, ओ इसका दाग है, तो दागा गया, मतलब ये इंसान सोना और चांदी का ज़कात नहीं दिया है। जो इंसान को कंटिन्यूस कूट रहा है ना, जानवर उसको खुंदल रहा है, कंटिन्यूसली कूट रहा है उसको, तो देख के लोग पहचानेंगे, ओके ये जानवरों का ज़कात नहीं दिया है। तो जो इंसान चूंटियों की शक्ल में आता है, उसको देख के लोग पहचान, ओ इसने लेकिन तकब्बुर किया है, इसलिए अल्लाह ताला इसको ये अजाब दिया है। जिम्मेदार इंसान, यहाँ पे जिम्मेदार मतलब अल्लाह ताला खुद अथॉरिटी देता है, जिम्मेदारी अल्लाह ताला खुद देता है। जो इंसान जिम्मेदारी लेता है, जो इंसान जिम्मेदारी लेता है और वो जिम्मेदारी पूरा नहीं करता, जिम्मेदार लोग इन द सेंस द पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल। हस्बैंड इज रेस्पॉन्सिबल एज अ ब्रेड अर्नर, घर का खर्चा करना हो, घर का खिलाना पिलाना, एवरीथिंग इज द ब्रेड अर्नर, ही इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ द सेफ्टी ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला जिम्मेदारी शौहर को एक सेट ऑफ दिए हैं, उसी तरह बीवी को भी अल्लाह ताला जिम्मेदारियां दिया है। बीवी के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं टुवर्ड्स शौहर, बीवी के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं टुवर्ड्स रिश्तेदार, बीवी के लिए क्या क्या जिम्मेदारी, हुकूक, हुकूक इज नथिंग बट जिम्मेदारियां। तो जो जो जिम्मेदारी, उसका हक अदा करना है ना, जिम्मेदारी इज नथिंग बट हुकूकुल अल्लाह, अल्लाह का हक हम लोग अदा करते हैं, नमाजें पढ़ के, रोजे करना, इबादत करके अल्लाह का हक अदा करते हैं। बंदे का हक क्या हम लोग अदा करते हैं, शौहर के हुकूक क्या है, शौहर के हुकूक क्या हम लोग अदा करते हैं। तो शौहर के हुकूक क्या है, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई हस्बैंड इज व्हाट,
کیا میں ادا کرتی ہوں یا نہیں. جو انسان اپنی ذمہ داری سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا, اس کے لیے کیا عذاب ہے, اس کے لیے ہاتھ جو ہے گردن میں باندھ دیا جاتا ہے. ابھی ذمہ داری از آلسو ان دا آفس سیکٹر آلسو. آفس میں بھی آپ کو ریسپانسبلٹی SOPs بولتے ہیں نا, آپ کو ریسپانسبلٹی دیا جاتا ہے, آپ کی ذمہ داری یہ ہے. تو جو انسان ذمہ داری لیتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی حشر کے میدان میں رسوا کن عذاب رہے گا. تو کرنے کا کام یہ ہے آپ کو اور مجھے, ذمہ داری میری کیا ہے, میری ذمہ داری ٹورڈس مائی ہسبینڈ کیا ہے, آئی ہیو ٹو, کیونکہ حقوق آف شوہر مجھے کرنا کیا ہے, آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ. میرے بچوں کے ٹورڈس میری ذمہ داری کیا ہے, وہ ذمہ داری کو جانب. دیکھیں بچوں کو نیک بنانا, بچوں کو اچھے اخلاق دینا, دین انٹروڈیوس کرنا از میرا ذمہ داری ہے. اٹ از ناٹ این آپشنل نہیں ہے, اٹ از مائی ریسپانسبلٹی. بیکاز ذمہ داری کا مطلب یہ ہے, وہ چیز ذمہ داری اسے کہا جاتا ہے جس کی پوچھ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, جب اپنے آفس میں اگر باس آپ کو ایک ریسپانسبلٹی دیتا ہے, ایک کام دیتا ہے, تو اگر وہ ذمہ داری آپ پوری نہیں کرتے, اس کی پوچھ رہے گی. ہی ول ناٹ, اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ آپ کے کمفرٹ کے لیے کھا رہے ہیں, آپ کھانا کیوں نہیں کھائے وہ ہی ول ناٹ آسک یو. اگر آپ ایکسٹرا کام کر رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پوچھتا باس کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا, تم کیوں کیے ہو یا کیوں نہیں کیے, بیکاز وہ ذمہ داری آپ کا باس نہیں دیا ہے. جو ذمہ داری آپ کو دیا ہے بخوبی نبھانا از ضروری, بیکاز اس کی پوچھ ہوگی. جیسا دنیا میں ایک ریسپانسبلٹی از بین گیون اینڈ اٹ از بین آسکڈ, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نظام میں بھی ذمہ داریاں دیا ہے. چاہے حقوق آف شوہر کا ہو, اولاد کا ہو, ماں باپ کا حقوق ہو, یا چاہے آپ رشتہ داروں کا دیکھتے ہیں ان کا حقوق ہے. تو ذمہ داری ہے اپنے ٹورڈز آر ریلیٹیوز, ہمارے لیے ذمہ داری ہے, آپشنل نہیں ہے. اٹس ناٹ ذمہ داری ہے کہ جیسے کہ سرٹن سیٹ آف تھنگس, اٹس مائی ریسپانسبلٹی دیٹ آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. تو ذمہ داری کون سے لیول میں ہے, کیونکہ ذمہ داری کا پیٹرن بدلتا ہے, ذمہ داری کا پیٹرن بھی بدلتا ہے, اور ریسپانسبلٹی تھوڑے سیریس رہتے ہیں, تھوڑے لیکن لائٹ بھی رہتے ہیں. تو کتنا حد تک ریسپانسبلٹیز رہتے ہیں, دیٹ از بیکاز ڈائریکٹ ڈیپینڈنٹ, اب اگر میاں بیوی اور بچے ڈائریکٹ ڈیپینڈنٹ ہے, تو ہائیسٹ ذمہ داری, اور ماں باپ ڈائریکٹ ڈیپینڈنٹ ہے کس کے, شوہر کے, تو بیٹا تو کیا ہوتا ہے, ہی از ہائیلی ریسپانسبل فار آل دیز پیپل. رشتے داروں کا, دوستوں کا, اور پڑوسیوں کا, یہ سب کے ذمہ داری ہے. تو کتنا حد تک ہے ذمہ داری, اتنا حد تک ہمیں کرنا ہے. اوکے, اس کی پوچھ رہے گی. عہد توڑنے والا, عہد توڑنا مطلب کیا ہے, وعدہ توڑنے والا. وعدہ توڑنا مطلب عہد شکنی بھی کہا جاتا ہے. سو عہد, جو انسان وعدہ توڑتا ہے وہ کیا ہوگا, اس کو میدان حشر میں اس کو پیٹھ پر اس کے عہد شکنی کا چھوٹا یا بڑا جھنڈا لگایا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس کے پیٹھ کے پیچھے چھوٹا یا بڑا جھنڈا لگایا جائے گا, سیئنگ دیٹ اس نے یہ پرومسز کیے تھے اور یہ پرومسز اس نے توڑے ہیں. سو پورے جگہ اب حشر کے میدان میں جتنا دیر وہ رہے گا, he'll be holding that flag, the flag will be there, and all the time people see he'll be getting insulted. سب لوگ رسوا کن بولتے ہیں نا, ذلیل کرنا, رسوا ہونا, ذلیل ہونا, they feel very humiliated, they feel insulted. اس طرح رہے گا, پوری دنیا دیکھتے رہے گی کہ اچھا اس نے لوگوں کو پرومسز کرتا تھا اور وعدے توڑتا ہے. ابھی دیکھیں وعدے توڑنا, آپ یہ نہیں سوچ سکتے آئی ایم پیور, میں تو وعدہ کرتی نہیں ہوں, میں وعدہ توڑتی نہیں ہوں. اپنے آپ کو ہمیشہ یہ مت سمجھے کہ میں صاف ہوں, میں سیدھی ہوں, میں بہت اچھی ہوں, میں کبھی وعدہ نہیں توڑتی. انسان ہے, غلطیاں کرتا ہے, انسان ہے, غفلت میں ایسے لفظ یوز کرتا ہے جہاں پہ اس میں وعدہ توڑنا بھی آ جاتا ہے. غور سے کریں, جب بھی فار ایگزامپل آپ کو کسی کوئی بلائے ہیں آپ کے گھر, اچھا آپ آئے ہمارے گھر, اوکے آپ آئے ہمارے گھر, کل آ جائے ہمارے گھر, تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ آ جائیں گے, انشاءاللہ آ جائیں گے. لیکن آپ کو یا آپ کا ارادہ نہیں ہے that he'll be going tomorrow, کیونکہ کل کے دن آپ کو کہیں اور اپوائنٹمنٹ رہے گا, کالج میں اپوائنٹ رہے گا, یا آپ کا کالج رہے گا, یا آپ کا ایگزام رہے گا, کچھ نہ کچھ اور مصروفیت ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ اور اپوائنٹمنٹ ہے, کچھ نہ کچھ اور کام ہے. ایسے سچویشن میں بلائے ہیں کہ آپ 12 بجے آ جائیں, 1 بجے آ جائیں, آپ کے بچے 1 بجے آتے ہیں, آپ بول دیے ہاں انشاءاللہ میں آ جاؤں گی, میں آ جاؤں گی 1 بجے. تو یہ کیا ہے, یہ یو آر یوزنگ دا ورڈ انشاءاللہ جسٹ فار دا سیک آف اٹ.
دیر از نو ریالٹی آف انشاءاللہ. انشاءاللہ جب یوز کرتے ہیں اس میں حقیقت بھی رہنا شامل ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ آج کے معاشرے میں لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں، دیٹ مینس یہ انسان آنے والا نہیں ہے، یہ آنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ بول رہا ہے مطلب ایسے ہی اگنور کر رہا ہے یہ. تو آپ کے لیے اور میرے لیے، ہمارے لیے انشاءاللہ لفظ جو ہے بہت ہی اہمیت والا لفظ ہے. انشاءاللہ، جو چاہے اللہ، اگر چاہے اللہ، اللہ کی چاہت میں آپ کی نیت بھی شامل ہے، اس کی نیت شامل ہونا ضروری ہے. نیت شامل نہیں ہے جب انسان کہتا ہے کہ ہاں میں آ جاؤں گا، آپ کو پتا ہے آپ نہیں آ سکتے ہیں. 1 بجے بچہ اسکول سے آتا ہے یا مجھے کالج میں رہتی ہوں یہ ٹائم، اور میں بول دی ہوں آنٹی کو میں آنے والی ہوں، ہاؤ؟ یہ جھوٹ میں شامل ہو جائے گا نا. یہ وعدہ کر کے آپ، وہ انسان بیچارہ کیا کرتا ہے، آپ کے لیے کچھ نہ کچھ پکا کے ریڈی رکھتا ہے، آپ کے انتظار میں رہتا ہے، اور آپ نہیں جاتے تو ہوگا کیا؟ دل دکھے گا. اس کا کانسیکوینسز کیا ہے؟ دل دکھے گا، ٹرسٹ چلے جائے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ٹرسٹ. ایک انسان دوسرے انسان پہ ٹرسٹ کرنا ضروری ہے، وہ ٹرسٹ چلے جائے گا. جو انسان بریک کرتا ہے پرومس، ٹرسٹ چلے جائے گا. جب وہ امید، وہ ٹرسٹ چلے جائے گا، پھر واپس وہ انسان ٹرسٹ نہیں کرے گا، بھروسہ نہیں کر. بھروسہ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایک رشتوں میں بھروسہ رہنا ضروری ہے. اگر رشتوں میں بھروسہ چلے گیا، ایوری تھنگ از لاسٹ. ایزی سے لیکن یہ تو جھوٹا ہے، اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دینا ہے، جسٹ اگنور ہم. اس کی باتوں کو اہمیت ہی مت دیں. ایک مومن کی بات کو اہمیت انسان تبھی دیتا ہے جب اس پہ بھروسہ کرتا ہے. تو بھروسے مند بنے. ہم سب کو بھروسے مند بننا ضروری ہے. اوکے، جب بھی آپ لوگ کہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کو وہی سچویشن بولوں گی، یو کین سے از دیٹ میں آؤں گی آپ کے گھر، لیکن 1 بجے میرے بچہ اسکول سے آتا ہے، اور یو ڈونٹ وانٹ ٹو کنوے دا کمپلیٹ میسج، تو آپ صرف اتنا بولیں کہ آپ، میں 4 بجے انشاءاللہ میں آپ کے گھر آؤں گی، یا میرے اسکول ہو جائے گا اس کے بعد میں آؤں گی، یا میں کالج کے بعد آؤں گی. وقت نہیں بول رہے آپ، کالج کے بعد پہ کوئی بھی ٹائم، آج کے دن کالج کے بعد کبھی بھی آؤں گی. سو یہ چیز جو ہے، دس از اگین از واٹ it is a proper way. یہ promise ہے and you are fulfilling that one. اگر نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ کہیں اٹک گئے ہیں، it is not possible, please convey the message. کال کر کے بول دیں کہ میں یہاں پہ اٹک گئی ہوں تو possible نہیں ہے مجھے. convey the message. ہم لوگ سوچتے ہیں کیا ضرورت ہے کنوے کرنے کا، یہ نہیں کوشش کری میں، لیکن میں تو کوشش کری بھائی، لیکن میں نہیں ہوا، I couldn't go، تو چھوڑ دیں. نہیں، یہ اخلاق میں آتا ہے. اگر آپ کال کر کے بات کریں گے وہ انسان کو، تو یو آر گیونگ امپورٹینس. جب آپ کو کوئی کال کر کے بولے گا، جب آپ انوائٹ کرتے ہیں کسی کو، آپ ریڈی کرتے ہیں ہر چیز، دین اس کے بعد وہ انسان کال کر کے بولے گا کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار می، میں نہیں آ سکتا، یہ ریزن ہے، تو یو فیل ہیپی از واٹ. وہ انسان آپ کو اہمیت دیا ہے، وہ انسان آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ انسان آپ کو ہے نا، ہی از ٹیلنگ یو دا ٹرو تھنگ واٹ از ہیپننگ. تو اس میں بھروسہ رہے گا، نہ کہ لوگوں کو دھوکا از اپوزٹ ٹو بھروسہ. تو دھوکے مند انسان نہیں بننا ہے، ہمیں بھروسے والے بننا ہے. اور زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں نا، اس کا خیال رکھیں کہ جب میں وعدہ کرتا ہوں وہ نہ توڑیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. جب بچوں کو کہتے ہیں، اگر تمہیں یہ مارکس ملیں گے تو میں تمہیں یہ لے کے دوں گا، یہ وعدہ ہے، پھر یہ وعدہ مت توڑیں، کوشش کریں لا کے دے. فار ایک ڈونٹ گیو، اس لیے بولتے ہیں نا سوچ سمجھ کے وعدہ کریں. ایسا وعدے مت کریں جہاں پہ پورا نہیں کر سکتے. پہلی چیز. دوسری چیز، کبھی کبھار بچہ فورس کرتا ہے، اچھا امی مجھے مارکس آئے ہیں، اچھا بولو مجھے مارکس آئے تو میرے لیے لا کے دو گے. اب ایٹ ٹائمس the child comes and says اگر مجھے مارکس اچھے آئیں گے تو میں یہ کام کر دوں گا، تو مجھے وہ لا کے دیں گے، مجھے وہ کھلونا دیں گے. the child will be forcing you and you are not for it. you will be telling نہیں بیٹا، I will not promise you. میں کوشش کروں گی، if not this one کچھ اچھا ٹوائے لوں گی، I will not promise you. کیونکہ یہاں پہ جو ہے you are very careful about your عہد. you are very زبان سے آرام سے ہاں ٹھیک ہے میں لا کے دے دوں، تو پہلے پڑھائی کرو، یہ جھوٹ میں شامل ہو جائے گا. سو بی ویری کیئرفل ان یور ٹاکس، کے جانے انجانے میں یا ایسی جنرل ٹاکس میں بھی I'm not going to use these things. تو کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ یہ حشر میں ایسا بڑے بڑے خطرناک ہمارے لیے پنشمنٹ رہیں گے. تو یہ پنشمنٹ مجھے بار بار یاد دلاتا رہے گا کہ مجھے عہد کو توڑنا نہیں ہے. تو میں وعدہ نہیں کروں گی، اگر کروں گی تو کوشش کروں گی میں پورا کرنے کی. تو انشاءاللہ
کو میں غلط وے میں استعمال نہیں کروں گی، انشاءاللہ کو ریئل پراپر وے میں استعمال کروں گی. Promise your own self now that I'm not going to do this set of things. اور زبان سے ایزی وے میں یا میں آ جاؤں گا، یہ تو ہو جائے گا بھائی، کل آ جاؤ یہ ہو جائے گا. ابھی ابھی دیکھتے ہیں نا آپ لوگ کہ یہ کل آ جاؤ کل ہو جائے گا، ہم لوگ بھروسہ کر کے جاتے ہیں لیکن نہیں ہو کے رہتا ہے، اس کی زبان سے رہتا تو وہ جھوٹ میں مبنی ہے. دیٹ مینس وی کی ناٹ ٹرسٹ دیٹ پرسن، پرسن پہ ٹرسٹ چلے جائے گا. تو یہ ٹرسٹ وردی بننا ضروری ہے. جو انسان ٹرسٹ نہیں کرتا پرومسز کو، چھوٹے چھوٹے پرومسز، بڑے بڑے پرومسز تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اتنے بڑے پرومسز، لیکن روزمرہ کی زندگی میں جو ہم لوگ پرومسز توڑتے ہیں نا، دیٹ از واٹ اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ. تو جو انسان توڑتا ہے، پرومسز توڑتا ہے، اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ پیٹھ پر اس کے پیچھے جو ہے بڑے یا چھوٹے جھنڈے لگا دیے جائیں گے. سو ہی ول بی ویزیبل ایوری ویئر ویئر ایور ہی گوز. ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ عدل نہ کرنے کی سزا، ایسے شخص کو کیا ہوگا، اس کا آدھا جسم جو ہے پیرالائزڈ ہو جائے گا. آدھا جسم پیرالائز اس طریقے سے وہ آئے گا. اب یہاں پہ اور سے دیکھیں، میدان حشر میں آنے کا طریقہ کس طرح آئے گا. چونٹیوں کی شکل میں. کون آئے گا؟ تکبر کرنے والا انسان چونٹیوں کی شکل میں آئے گا. کون کس کے پیچھے جھنڈے لگے ہوئے رہیں گے، پیچھے چھوٹے یا بڑے جھنڈے کے. جو انسان پرومس توڑتا ہے اس کے لیے پیچھے جھنڈے لگے ہوئے رہیں گے. تیسرا، کون سا انسان کے چہرے پہ داغوں کے ساتھ آتا ہے، حشر کے میدان میں داغوں کے ساتھ آتا ہے؟ کون ہے جو سونا اور چاندی کا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے؟ اور کون سا انسان آدھا پیرالائزڈ آتا ہے حشر کے میدان میں؟ کس طریقے سے آئے گا؟ ہاف پیرالائزڈ آئے گا. ہاف پیرالائزڈ انسان کون ہے؟ وہ انسان جو بیویوں پہ عدل انصاف نہیں کرتا. ریاکاری کرنے والا انسان، جو انسان ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، حشر میں ایسی شدید سزا دی جائے گی جس کا چرچا سارے مخلوق میں ہوگا. مطلب جس طرح یہ دنیا کو بتاتا ہے نا، دنیا میں ریاکاری مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا، وہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے. دنیا کا میں لوگوں کو بتاتے ہوئے جو کرتا ہے، وہ پورے لوگ، پوری دنیا، مطلب شدید، ایسا زبردست. کون سا ہے وہ سزا؟ He has not mentioned. ایسا شدید سزا دوں گا جہاں پہ پورے مخلوق جو ہے اس کے بارے میں کہیں گے کیا زبردست اس کو عذاب دیا گیا ہے، اتنا خوفناک ہولناک سا عذاب دیا گیا ہے. کس کو؟ ریاکاری. کیوں اتنا بڑا سزا ہے؟ بیکاز ریاکاری شرک میں شامل ہو جاتا ہے. جو انسان نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے کہ گھر میں پڑھتا ہے ویسا نہیں پڑھتا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شرک ہے. جو انسان روزے رہتا ہے، اپنے خود رہتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہاں میں روزے میں ہوں، میں روزے میں ہوں، بار بار لوگوں کو جتاتا ہے، بتاتا ہے، اس نے شرک کیا. اور جو انسان صدقہ دیتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ میں یہ صدقہ دے رہا، اگرچہ دیکھیں ہر چیز میں نیت میٹرز. اگرچہ ایک انسان روزہ رہتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے، دوسروں کو ابھارنے کے لیے، دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے آپ بھی روزہ رہیں. اگر آپ روزہ رہیں گے تو لائف چینج ہوگا. اٹ از ویری گڈ. اگر ایسا اگر آپ کا کچھ ہے، اٹ از ویری ویری نائس. The next important thing is what what do you say، جو انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے والا انسان بھی ایٹ ٹائمس it talks about، جو بھی انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کرتا ہے، وہ بھی شرک کہلاتا ہے. کسی پر زنا کی تہمت لگانے والا کی سزا، یہ تو عام ہے آج کے زمانے میں. اگر آپ دیکھیں گے تو دس ہیز بیکم ویری کامن. لوگوں کو زنا کی تہمت لگانا. زنا مطلب فزیکل ریلیشن شپ کرنے والے، مطلب حلال نہیں ہے. شوہر میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن شپ از حلال. اگرچہ کوئی لڑکی ہو یا لڑکا کسی اور کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ کرتا ہے، اٹ از کالڈ as زنا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے. 80 میدان حشر میں اس کو 80 کوڑے، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. انسان جو ہے 4-5 کوڑا ہی نہیں سہ سکتا، ہی ول ڈائی. بٹ اللہ تعالیٰ وہاں پہ 80 کوڑوں کا سزا ملے گا. اب یہاں پہ دیکھیں، یو مائٹ بی تھنکنگ کہ اوکے، یہاں پہ تو تہمت لگانا، ہم تو زنا کے لوگوں کے پر تہمت نہیں لگاتے ہیں آج کے معاشرے میں. لک آؤٹ دا ورڈز دیٹ وی یوز. فار ایگزامپل، اب ہم لوگ پارک جاتے ہیں، پارک میں لڑکا لڑکی رہتے ہیں،
چاہے وہ میرڈ ہو انمیرڈ ہو کوئی بھی ہو, لڑکا لڑکی دیکھتے ہیں, کالج گوئنگ گرلس یا بوائز کو آپ دیکھتے ہیں, یا کہیں موویز میں آپ دیکھتے ہیں, کہیں مووی میں ساتھ میں ہے, کہیں ہاتھیں پکڑ کے ہیں, تو دے آر کاندھا پہ کاندھا ڈال کے ہاتھیں ہیں, تو دیکھتے ہیں, تو واٹ یو ول اسٹارٹ تھنکنگ, اچھا یہ کالج میں ساتھ میں ہے, یہ سب ہے, ان کا کچھ چکر چل رہا ہے. سو دیٹ مینس دے آر آلسو گوئنگ فار فزیکل ریلیشن شپ. پتا نہیں ان کا رشتہ کتنا دور تک چلے گیا ہے. یہ ایزیوم کریں, ایک انسان کیا کر رہا ہے, ایزیوم کر رہا ہے کہ پتا نہیں اس کا رشتہ کہاں تک چلے گیا ہے, پتا نہیں یہ ہمارے کالونی میں ہی رہتی ہے, لڑکی اپنے کالونی میں ہی رہتی ہے, اپنے گھروں کے پاس ہی رہتی ہے, اور یہ لڑکوں کے ساتھ گھومتے رہتی ہے, یہاں وہاں گھومتے رہتی ہے, راتوں کو آتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ لڑکی کو بے عزت کرے, پاک دامن انسان کو بے عزت کیا جا رہا ہے. unless and until you don't see, we cannot speak. جب تک میں نہیں دیکھوں گی I cannot talk about that one کہ زنا کی تہمت. دیکھیں ملنا کرنا یہ الگ چیز ہے, تو زنا is something is a biggest crime. یہ زنا مطلب یہ لڑکی جو ہے پاک دامن عورت نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, یہ تو لڑکوں کے ساتھ ہی رہتی ہے, رات بھر ان کے ساتھ گزارتی ہے. یہ جو جملے یوز کرتے ہیں نا آج کل کے روزمرہ زندگی میں لوگ یوز کرتے ہیں, ارے اس کا تو بوائے فرینڈ ہے, لوگ تو جاتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں, پتا نہیں کیا کیا کام کر کے آئے ہیں, یہ سب کامیں بھی کر کے ہوں گے شاید. یہ جو شاید ہے ہم لوگ اب صرف اپنے پاس نہیں ہے, پھر ہم لوگ اپنے دوستوں کو بولیں گے, یا رشتے داروں کو بولیں گے, یا اپنے نیبرز کو بولیں گے. کسی کے بارے میں برا بولنا, اور خاص کر زنا کا تہمت لگانا, which we don't know وہ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, we don't know, اللہ knows the best. تہمت لگا دینا is the biggest crime. اس کے لیے 80 کوڑوں کا عذاب رہے گا حشر کے میدان میں. تو خاص کر جب بات چیت ہوتی ہے, بچوں کے لیے بھی بولے, ہمارے بھی بات چیت میں کسی کو بھی الزام مت لگائیں, خاص کر زنا کا جو الزام ہے کبھی بھی مت لگائیں, because that is again a biggest crime in front of اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کے نظر میں بہت بڑا کرائم ہے یہ. ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا, نہ نظر ڈالے گا. تنہائیوں دیکھیں, ٹخنوں کے نیچے کپڑے لٹکا کے چلنے والا, جو انسان ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا از نتھنگ بٹ تکبر. ٹخنوں کے نیچے کپڑا لگا کے جو جاتے ہیں, لٹکا کے جاتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نہ ان کو دیکھے گا, نہ ان پہ نظر ڈالے گا. احسان جتانے والا, کسی کو احسان جتاتے رہتے نا, بار بار کہتے ہیں I did this one for you, میں یہ تمہارے لیے کی ہوں, بار بار احسان جتانے والا, ان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنے والا, دیکھیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا اپنا مال بیچنے کے لیے, یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے, خراب نہیں ہوگا, 2 دن میں خراب ہو جاتا ہے. ہی نوز یہ کلر سیدھا نہیں ہے. ابھی ہم لوگ جب پرچیزنگ کرتے ہیں نا, ہم لوگ بولتے ہیں کیا بھیا یہ کلر جائے گا کیا, تو ہی شوڈ بی آنےسٹ. پہلے ٹائم میں اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو کلر جائے گا, دوسرے ٹائم میں نہیں جائے گا. یو نیڈ ٹو بی آنےسٹ بیکاز آنےسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جو انسان آنےسٹ رہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت دے گا. اگر وہ کہتے نو 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 یہ تو زبردست ہے, کچھ نہیں ہوگا, زبردست ہے, کچھ شرنک ہوگا کیا, نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, بہت اچھا کپڑا ہے, پانی میں ڈالے شرنک ہو گیا, کلر چلے گیا, دوسرے کپڑوں میں لگ گیا, پورا خراب ہو گیا. سو دیٹ مینس از واٹ, یہ دھوکا ہے. جھوٹ بول کے مال کمانا جو انسان کماتا ہے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام کرے گا, نہ اسے بات کرے گا, نہ اس کے طرف نظر پلٹا کے دیکھے گا. سو آپ کو اور مجھے بچنا چاہیے کہ ٹخنوں کے نیچے, مطلب یہ جینس کے لیے ہے, احسان جتانا نہیں چاہیے, اور جھوٹی قسمیں کھا کے چیزوں کو بیچنا نہیں چاہیے. ان لوگوں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. دیکھیں یہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. والدین کے نافرمانی, جو انسان والدین کے نافرمان رہتا ہے, اس پہ اللہ کی رحمت اس پہ نہیں ہوگی. مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والے, لیکن عورت جو ہے مردوں کے کپڑے پہننا, جیسے جینس ہو, ٹی شرٹس ہو, پینٹس جینس ٹی شرٹس پہن کے گھومتے کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے پہ اللہ کی رحمت نہیں رہے گی. اور اسی طرح جو مرد حضرات ہے, اگرچہ عورتوں کے کپڑے پہن رہے, عورتوں کے جیسے تیار ہو رہے, ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت نہیں رہے گی. جو لباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, عورت کے لیے جو لباس ہے, ان کے کنٹریز, ایوری کنٹری ہیز his own what do you say custom clothes for women and male. ہمارے لیے کیسا ہے, جسم ڈھکنا ضروری ہے, پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہیے, جسم ڈھکنا ہے. مردوں کے جیسا جو انسان کرے گا اس پہ رحمت
نہیں ہوگا. جس کی بیوی غیر محرم کے سامنے غیر پردہ آئے گی اور اسے غیرت بھی نہ ہوگا. جو انسان جو ہے اپنی بیوی جو ہے بے پردہ جو ہے غیر محرم کے پاس بے پردہ جا رہی ہے, باتیں کر رہی ہے, سب کر رہی ہے, اور وہ شوہر کو غیرت بھی نہیں ہے, وہ شوہر کو غیرت بھی نہیں ہے, تو ایسے انسان پہ بھی اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرے گا. شوہر کے لیے بھی عذاب ہے, بیوی کے لیے بھی عذاب ہے. The next important topic is حشر میں گروہ بندی. گروہ بندی کسے کہتے ہیں؟ گروپس. ابھی دیکھیں سیکوینس آپ کو معلوم ہو رہا ہے, 1 by 1 سیکوینس آپ کو پتا چل رہا ہے. حشر میں سارے مخلوق کو ان کے عقیدے اور اعمال کے مطابق مختلف مطلب ڈفرینٹ گروپس میں تقسیم کیا جائے گا. اب امیجن کریں اسکول میں ہے, اسکول میں اسمبلی میں پورے لوگ, اسکول میں پورے بچے رہتا ہے, رائٹ فرام 1st کلاس ٹو 12th کلاس پورے بچے رہتے. اسی طرح حشر کے میدان اتنا بڑا رہتا ہے. حشر کے میدان میں پورے لوگ رائٹ فرام آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو انسان آپ کی امت میں مرے گا, رائٹ, اتنے سارے پورے لوگ جمع ہوں گے, اتنے زیادہ لوگ رہیں گے. اس میں کافر ہے, مشرک ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم, پورے نبیاں رہیں گے اور ان کے قومیں رہیں گے, سب لوگ رہیں گے, سب لوگ کھڑے رہیں گے. اب ناؤ گروپس آر گوئنگ ٹو بی فارمڈ. یہ جب گروپس فارم کیا جاتا ہے نا, امیجن ان اے اسکول when you say 5th class, تو 5th class ABCD all sections would be 5th grade. پورے 5th grade would be in one group and 6th grade in one row, 7th grade in one row. پورے grades ایک رو میں تقسیم کر دیتے ہیں. So when the principal sees, he'll be knowing okay 5th grade ہے, 6th ہے, 7th ہے, 8th ہے, grade wise یہاں پہ grade wise تقسیم کیے جائیں گے. لیکن یہاں پہ کون سے بیسس میں تقسیم کیے جائیں گے؟ عقیدہ and اعمال. عقیدہ oneness of اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ پہ مطلب صرف اللہ ہی ہے, بیونڈ دیٹ اللہ نو ون ایلس از. اپنے عقیدہ کتنا اسٹرانگ ہے, اپنا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے, اور اعمال جو انسان عمل کرتا ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے, کیا ان کے طریقے پہ چلتا ہے یا نہیں, اس کے اعمال اور اس کے عقیدے پہ based on that one the groups are being formed. In school the groups are being formed based on classes. لیکن یہاں پہ جو گروپس فارم ہوں گے it would be based on عقیدہ and اعمال. حشر میں سارے مخلوق کو مختلف گروہ میں کرا جائے گا. قرآن شریف میں اس کے 2 دلیل ہے, that is 2 سوروں میں دلیل ہے and ایک طویل حدیث. سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں آتا ہے کہ اے مجرموں, آج کے روز تم اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ گے. مطلب ٹل ناؤ تم اہل ایمان کے ساتھ ہی تھے, اب تم جو ہے اہل ایمان سے تم الگ ہو جاؤ گے. دیٹ مینس مجرموں کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا اور اہل ایمان کو الگ کر دے گا. The next دلیل from قرآن شریف ہے سورہ نمل آیت نمبر 83 میں آتا ہے, جس روز ہم ہر امت میں سے ایسے لوگ کی فوج اکٹھا کریں گے جو ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. کافر لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا مومن کے ساتھ. اس روز ان کی گروہ بندی کی جائے گی, مطلب اس روز گروپ فارمیشن, سب کو الگ الگ گروپس میں فارم کر دیا جائے گا. سو یہ 2 حدیثوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حشر کے میدان میں گروپس آر گوئنگ ٹو بی فارمڈ بیسڈ آن دیئر عقیدہ اینڈ اعمال. اوکے, یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, بہت طویل حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ویری بیوٹیفل حدیث, ان ڈیٹیلڈ حدیث ہے اباؤٹ گروہ بندی. حضرت ابو سعید قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والا فرشتہ پکارے گا. مطلب جب قیامت کے قائم ہو جائے گا, پورے لوگ جب گروپ میں فارم ہو جائیں گے, سبھی لوگ ٹھہریں گے, تب جو فرشتہ جو ہے ایک گروپ کو بلاتے جائے گا, اور ایک گروپ کو بلایا جائے گا, وہاں پہ ٹھہر جائیں گے سب لوگ. اب جیسے کہ پورے اسکول رہے گی, پورے اسکول میں رہیں گے, یور پی ٹیچر واٹ شی ڈز, پی ٹیچر کہتے ہیں کہ گروپ کلاس 5 سبھی لوگ رائٹ سائڈ آ جائے, تو پوری کلاس 5 رائٹ سائڈ آ جاتی ہے. کلاس 6 گو ٹورڈز لیفٹ سائڈ, تو پوری لیفٹ سائڈ. اسی طرح جو ہے فرشتے جو ہے یہاں پہ پکاریں گے, ایک گروپ کو پکارا جائے گا, اور وہ گروپ علیحدہ ہونا
شروع ہو جائے گی. ہر گروپ کو اپنے اپنے معبود کے پاس چلے جائیں گے. جیسا کہ اسکول میں کلاس ٹیچر کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, اسی طرح یہاں پہ جو ہے ان کے یہاں پہ اعمال, غور کریں, ہیئر اٹ از اونلی ٹاکنگ اباؤٹ اعمال, اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ عبادت. کس کی عبادت کرتے تھے, کس معبود کی عبادت کرتے تھے, ان کے ساتھ جا کے ٹھہر جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے سوائے بتوں, آستانوں کی عبادت کرنے والے سب آگ میں گرا دیے جائیں گے. کیوں ان کو آگ میں گرا دیے جائیں گے؟ بیکاز کیونکہ ان کے معبود وغیرہ بھی آگ میں ہی ہوں گے. اوکے, اب یہاں پہ دیکھیں دا فرسٹ گروپ, دس از اگین دا کنٹینیوشن آف دا حدیث. پہلا گروہ, جو پہلا گروہ کو پکارا جائے گا وہ ہے یہودی. یہودی مطلب جوش کو پہلے پکارا جائے گا. ان کو پکارا جائے گا اور ان کو پوچھا جائے گا, دے آر بین کوشچنڈ, دے آر بین آسکڈ. کیا پوچھا جائے گا؟ تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے. یہ کوشچن کیا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے. تو یہودی لوگ جواب کیا دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی ہم عبادت کرتے تھے. دس از واٹ یہودی سیز. ارشاد ہوگا تم جھوٹے ہو. اللہ کا نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے. تم جھوٹ بولتے ہو, تم جھوٹے ہو. دس از واٹ بین سیڈ ٹو دیم. پھر کیا ہوگا؟ پھر کہا جائے گا اب تم یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. یہودی کو پوچھا جائے گا اب تم لوگ کیا چاہتے ہو, واٹ ڈو یو وانٹ ناؤ. یہودی کہے گا اے ہمارے رب, ہمیں سخت پیاس لگی ہے, ہمیں پانی پلا دو. یہاں پہ کیوں پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ مینلی بیکاز حشر کے میدان میں ہیں لوگ, حشر کے میدان میں ہیں. حشر میں جو ہے سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے میں رہے گا. شدت کی گرمی and طویل وقت, لانگ پیریڈ آف ٹائم گرمی زیادہ رہتا ہے, تو ان کو تڑپ رہتا ہے, پیاس کے لیے تڑپتے ہیں. تو وہ یہودی کہیں گے یا اللہ ہمیں پیاس, ہم سخت پیاسے, ہمیں پانی پلا دو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, انہیں اشارہ سے کہا جائے گا اچھا جاؤ پی لو. ایک جگہ اشارہ کیا جائے گا, اچھا وہاں پہ جا کے پانی پی لو. در حقیقت انہیں آگ کی طرف لیا جا رہا ہے. وہ جو جگہ بتائے وہ آگ ہے. آگ انہیں شراب کی طرح نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ کی آگ جو ہے پانی شراب کے جیسا ان کو دکھائی دیتا ہے, جہاں پہ وہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. آگ کے شعلے اس طرح بھڑک رہے ہوں گے گویا کہ ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے. تو اس طرح آگ کے شعلے بھڑکتے ہوں گے اور ادھر لے جا کر انہیں آگ میں گرا دیا جائے گا. وہ جب بھاگ کر آتے ہیں پانی پینے, سب کو کیا کرتے ہیں, آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا. یہ ہے انجام یہودیوں کا. تو اب یہ چیز کہنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے یہ لوگ آگے کے مرحلے میں نہیں جائیں گے. دے ول بی ناٹ گوئنگ فار دا فردر اسٹیجز, جیسے کہ حساب کتاب ہونا, میزان میں ہونا, پل صراط, میزان, حساب کتاب, اور the same time گواہی دینا. کون کون گواہی دیتے ہیں اور نیک اعمال کون سے, یہ کیٹیگریز میں نہیں آتے ہیں, آگے کے اس میں نہیں آتے, حشر کے میدان میں ہی اینڈ ہو جاتے ہیں. سو یہودی کا جو ہے یہاں پہ ہی دے آر گوئنگ ٹو, ان کا چیپٹر یہیں کلوز ہو جاتا ہے, یہاں پہ ہی ان کو آگ میں ڈھکیل دیا جاتا ہے. دوسرا گروہ دیٹ از نصارا, دوسرا گروہ دیٹ از نصارا, عیسائیوں کو بلایا جائے گا. اب یہاں پہ جو ہے فرشتے ہیں جو ہے عیسائیوں کو بلایا جائے گا. پھر سیم کوشچنس پوچھا جائے گا تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے. تو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. تو امیڈیٹلی ارشاد ہوگا تم جھوٹے ہو, اللہ کا نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد. اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے, تو بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے نہیں ہے. تم جھوٹے ہو. پھر کہا جائے گا اب تم یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, واٹ یو وانٹ ناؤ, کیا چاہتے ہو. نصارا کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں سخت پیاس لگی ہے, ہمیں پانی دے دو. تو انہیں اشارہ کیا جائے گا جاؤ وہاں جا کر پانی پی لو. سیم اسی طرح وہاں پہ شراب جیسا ان کو دکھائی دے گا اور آگ کے شعلے اس طرح بھڑکتے رہیں گے گویا کہ ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے. ادھر لے جا کر انہیں گرا دیا جائے گا. تو نصاروں کا حالت بھی یہی رہے گا کہ حشر کے میدان میں ہی they will be going to their
हेल फायर में वहीं वो चले जाएंगे। तीसरा ग्रोह मुशरिक का रहेगा और चौथा ग्रोह काफिर का रहेगा। मुशरिक और काफिर, इसी तरह मुशरिक और काफिर को भी जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा, हत्ता के अल्लाह के, अभी देखिए सबको गिरा दिया जाएगा। 4 कैटेगरीज, एक जो था यहूदी ग्रुप, दूसरा ग्रुप जो था वो नसारा, तीसरा मुशरिक और चौथा काफिर। अब गौर करने की बात यह है कि आप और मैं सोचते होंगे ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो यहूदी नहीं है तो हम लोग तो बच गए, वी आर सेफ, हमें यहूदी नहीं है, मैं तो यहूदी नहीं हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज ट्रू। हम लोग के नो नसारा नहीं है, हम लोग तो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं करते, हम लोग तो अल्लाह ताला की इबादत करते, किसी और की इबादत नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज ट्रू। तो शुक्र उस रब का। एंड काफिर, हम लोग तो काफिर नहीं है, हम लोग तो अल्लाह की इबादत करते हैं, हम लोग दूसरों की इबादत नहीं करते, तो वी आर नॉट काफिर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुशरिक, ये ग्रोह में ढूंढना है कि क्या हम लोग शिर्क करते हैं या नहीं। आप और मैं ये नहीं कह सकते कि तो मैं तो शिर्क नहीं करती हूँ, मैं तो बुत की पूजा नहीं करती हूँ, बुतों की पूजा नहीं करती, लेकिन बुतों की पूजा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे अपने ऐसे काम हैं जो हम लोग इसको हल्का समझते हैं, जो हम लोग जानते नहीं है ये शिर्क है। अपनी आंखों को पट्टी इस तरह बंद के है कि शिर्क के काम में भी हम लोग ऐसा आराम से आम लेवल में करते हैं कि ये गोया कि ये कुछ है ही नहीं। शिर्क को जाने, शिर्क को पहचाने, कौन से शिर्क मैं करती हूँ, कौन से शिर्क मेरे डेली लाइफ में होता है, कबीरा शिर्क कौन से है, सगीरा शिर्क कौन से है, कौन सी चीजों से मुझे बचना चाहिए। देखिए शिर्क इज नथिंग बट अल्लाह पे भरोसा नहीं, किसी और पे भरोसा, अल्लाह की इबादत नहीं किसी और की अभी देखिए सिर्फ बुत परस्ती नहीं करती हूँ मैं, तो मैं अल्लाह अल्लाह की इबादत करती हूँ, मैं बुत परस्ती नहीं करती तो मैं शिर्क नहीं करती, दैट इज ट्रू। इबादत अल्लाह की करती हूँ, अल्लाह की इबादत करती हूँ, अल्लाह से ही मदद मांगूंगी, किसी और से आप मदद मांग रहे फिर वो शिर्क बन जाएगा ना। किसी और के पास जाके आप मांग रहे हैं अल्लाह को छोड़ के, वो शिर्क बन जाएगा। भरोसा अल्लाह पे नहीं है, धागों पे कर रही हूं मैं, तो शिर्क बन गया। भरोसा अल्लाह पे नहीं है, धागों पे है, भरोसा अल्लाह पे नहीं है, ये कामों पे है, ये रस्मों में मुझे भरोसा है, ये रस्म मैं करूंगी तो कुछ होगा नहीं, ये रस्म करूंगी तो ये होगा, ये रस्म करूंगी तो प्रोटेक्ट होगा मेरा बच्चा। ये रस्में रिवाजें जो हदीस और कुरान से साबित नहीं है, वो चीजें इंसान जब करता है तो भरोसा उसमें लाता है अल्लाह को छोड़ के, वो शिरकी कहलाता है। तो चेक इट आउट के मुशरिक आदतें हमारे में क्या क्या है। सो ये ग्रो इज अगेन अ डेंजर जोन फॉर अस दैट खुदा ना खासा मे और मे नॉट, हम लोग ये शान से सीना ठोक के कह सकते हैं दैट यहूदी के ग्रुप में मैं नहीं हूं तो मैं आग में नहीं जाऊंगी, मैं नसारा के ग्रुप में नहीं हूं मैं बच गई हूं, मैं काफिर नहीं हूं मैं बच गई हूं। मुशरिक, इसमें बचना है। तो चेक करें अपने आप को, चेक करें कि वे डू आई स्टैंड, कितनी कामें मैं शिर्क करती हूँ, चेक करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 ग्रुप्स जो है मैदान हशर में, वहीं उनको आग में ढकेल दिया जाएगा, सिवाय अल्लाह की इबादत करने वाले नेक और गुनेगार लोग बाकी रह जाएंगे। सो नेक लोग और गुनेगार लोग ही बाकी रह जाएंगे, बाकी के सब को आग में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मुसलमान और गुनेगार मुसलमान, जो मुसलमान और गुनेगार मुसलमान रह जाएंगे, तो अब अल्लाह ताला इनसे एक बातचीत करेगा। अब ये देखिए 4 ग्रुप से अल्लाह ताला बात नहीं किया है, ये 4 ग्रुप जो यहूदी है नसारा है, इनसे कुछ भी बातचीत नहीं है, उनको तो डायरेक्टली डायरेक्टली उनको आग में ढकेल दिया गया है, बातचीत कुछ नहीं किया है। तुम्हारा रब कौन है, जब कहते हैं कि हम तो इबादत ईसा अलैहिस्सलाम की करते हैं, जुज़ैर अलैहिस्सलाम की करते हैं, दैट इटसेल्फ लाइक तुम झूठे हो, एंड देन उनको आग में डाल दिया गया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कलाम करते हैं, अल्लाह ताला उनके पास आते हैं, किसके पास आते हैं, मुसलमान जो नेक है और गुनेगार, गुनेगार और नेक वाले मुसलमान के पास आते हैं। अल्लाह ताला कैसे सूरत में आते हैं, एक ऐसी सूरत में आएंगे जिसे मुसलमान नहीं जानता, मतलब एक अनजान शक्ल में आएंगे जहां पे मुसलमान पहचानेगा नहीं, वैसे शक्ल में अल्लाह ताला आएंगे। आने के बाद क्या होगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह ताला कहेंगे कि हर ग्रुप किसको कहेंगे, अहले ईमान और गुनेगार मुसलमान अहले ईमान को कहेंगे कि हर ग्रुप अपने अपने माबूद के पास चले गया, तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, व्हाई यू पीपल डिडंट गो, आप लोग क्यों नहीं गए।
تو وہ لوگ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو دنیا میں بھی ان مشرکوں کے ساتھ کبھی نہیں دیا، جبکہ ہمیں ان کی بہت محتاج تھے ہم لوگ، ان کے رسموں پہ بھی ہم لوگ کبھی فالو نہیں کیے، مشرک کے جو شرک کرتے ہیں ان کے رسموں کو ہم لوگ کبھی فالو نہیں کیے یا اللہ، تو آج کیوں کریں گے، اب کیوں کریں گے، ہم لوگ جب دنیا میں ہی نہیں کرے ہیں تو آج کیوں کریں گے؟ اوکے، دس از واٹ دے ول سے۔ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اوکے اچھا، اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ ہے بلکہ ان کو نہیں معلوم، کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے، جیسا فرشتے آ کے پوچھتے ہیں نا، اسی طرح کوئی آ کے ایک بندہ پوچھ رہا ہے تو یہ لوگ جواب دے رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا میں تمہارا رب ہوں، اب میں تمہارا رب ہوں، when اللہ تعالیٰ سے، اور اہل ایمان نہیں پہچانتے ان کو، تو اہل ایمان کہے گا ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پناہ ہم لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو ہم لوگ مشرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسٹرانگلی ان کو ٹیسٹ کر رہا ہے، ایون ان حشر کے میدان میں دیکھیں گے ان لوگ میں کوئی ہے شرک کرنے والا، کہ کوئی ہے کہ جو ہے نا مان لے گا کسی اور کو، تو یہ کہیں گے ہم لوگ شرک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی بات دہراتے رہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور ان کا جواب یہی رہتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم شرک نہیں کریں گے، آپ کو ہم لوگ اللہ کا درجہ نہیں دیں گے، آپ ہمارے رب نہیں ہو۔ تب اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کوئی نشانی جانتے ہو جس سے تم پہچان سکتے ہو؟ کیا تمہارے رب کو تم جانتے ہو؟ کیونکہ بندہ وی ہیو ناٹ سین آور رب، رائٹ؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو شکل میں نہیں دیکھے ہیں، ہم لوگ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ کو، بٹ دل میں وہ ہے، محبت ہے، دل میں وہ محبت ہے، ڈر ہے، وہ احساس ہے۔ جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ وی بلیو ان دیٹ ون، جب ہم لوگ سجدے میں حالت میں رہتے ہیں اللہ کے ایک دم قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ سے شدت سے محبت کرتے، وہ احساس ہے، وہ محسوس ہم لوگ کرتے ہیں، وہ محسوس کین یو، تمہارے پاس وہ اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ تمہارے رب کی کوئی نشانی ہے، کوئی پہچانت ہے، کیا تم پہچان سکتے ہو تمہارے رب کو؟ مومن کہے گا ہاں میں کیوں نہیں، میں پہچانوں گا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلیاں کھول دے گا، اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کیا کرے گا؟ توفیق دے گا، اور پورے لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو لیکن جو شخص جو سجدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، سجدہ دکھانے کے لیے کرتا ہے، اس کو جب پیٹھ جو ہے نا، اس کا پیٹھ کو اللہ تعالیٰ تختے کی طرح بنا دیتا ہے، جہاں پہ وہ جھک نہیں سکتا، منہ کے بل گر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان اپنے سر اٹھائیں گے، سجدے میں گر جاتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی کھول دیتے ہیں، اپنے آپ کو دکھا دیتے ہیں، واٹ ہی از، دا مومنٹ دکھا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے، انسان کو، مومن کو، وہ امیڈیٹلی سجدے میں گر جاتا ہے۔ سجدے میں گرنے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے، سر اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہوگا جس صورت میں پہلے ایمان کو دیکھے تھے، پہلے ایمان لوگ آ کر اللہ تعالیٰ ایک چہرے میں تھے نا، ڈفرینٹ چہرے میں تھے، اور دین اہل ایمان کو کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شرک نہیں کرتے، سو وہ چہرے میں آ جاتے ہیں۔ the moment they see him، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے میں تمہارا رب ہوں، دین مومن عرض کرے گا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ سو مومن اپنے رب کو پہچان لے گا اس صورت میں۔ Okay, so it's a very nice and beautiful hadith that talks about groups، کتنے گروپس میں انسانوں کو فارم کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے مطلب جو مسلمان جو نیک ہے اور گنہگار مسلمان سے بات چیت کریں گے، کس وے میں ٹیسٹ کیا جائے گا۔ It is being discussed everything in this beautiful hadith. Okay, the next is سورج، چاند، دیوی دیوتا، بوتے اور دیگر باطل معبودوں کو جو لوگ پوجا کرتے ہیں نا، وہ سب لوگ اپنے حشر کے میدان میں اپنے معبودوں کے ساتھ اکٹھا ہوں گے، سب لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے پاس چلے جائیں، لہٰذا ان میں بعض لوگ سورج کے پاس چلے جاتے ہیں، بعض لوگ چاند کے پاس چلے جاتے ہیں اور بعض اپنے باطل معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ امت محمدیہ باقی رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، امت محمدیہ باقی رہ جاتے ہیں، ان میں منافق بھی ہوں گے، منافق مطلب ہپوکریٹس ہے نا، ان لوگ بھی رہیں گے، امت محمدیہ رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پاس نبی کی صورت میں آئیں گے۔ اگین دیر از ون مور ٹیسٹ اوور ہیئر، اللہ تعالیٰ نبی کے صورت میں، کیونکہ ہم لوگ نبی کو نہیں دیکھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، سو ان کا چہرہ نہیں پہچانتے ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے نبی کی صورت میں آئیں گے اور ارشاد فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اہل ایمان، اوکے، گنہگار جو امت محمدیہ ہے ان کو کہیں گے میں تمہارا رب ہوں۔ تب میں تمہارا رب ہوں، دیٹ از واٹ اٹ از بین آسکڈ، وہ عرض کریں گے جب تک ہمارا پروردگار نہیں آئے گا ہم یہاں اسی طرح ٹھہریں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم ہمارے رب کو پہچانتے ہیں، اوکے، ہم ہمارے رب کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا وہی چہرے میں آ جاتے ہیں نا، تو وہ چہرہ ان کو پہچانتے، تو ہمارے رب کو پہچانتے۔ جب نبی کا صورت آتا ہے یہ نہیں پہچانتے، یہ کوئی اور ہے، یہ ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب کو ہم لوگ پہچانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہلے جو مسلمان کو حشر کے میدان میں دیکھتے ہیں اسی صورت میں آ جاتے ہیں اور ارشاد فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ عرض کریں گے آپ ہی ہمارے رب ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں بلا لے گا۔ سبحان اللہ، سو اٹس سچ اے بیوٹیفل حدیث۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کلام کر رہا، اب یہاں پہ کلام کر رہا ہے نا، تو یہ دیکھیں اس سے پہلے رسوا کرنے والے اعمال میں کلام اللہ تعالیٰ سے کون نہیں کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سے جو لوگ نا جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ کہہ کے مال بیچتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے بزنس کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ تو کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہم لوگ شامل ہوں گے خدا نہ خواستہ، سو وی ول ناٹ بی آنسرنگ آل دیس تھنگس۔ سو اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ، اپنے آپ کو بدلیں، ہر معاملے میں بہترین سے بہترین درجے میں کریں، دیٹ از ویری امپورٹینٹ۔ ہر معاملے، چاہے اینی تھنگ دیٹ یو ڈو، when you deal with your children, when you deal with your spouse, when you deal with your in-laws, when you deal with your relatives, when you deal with outside people, when you deal with relatives، رشتہ داروں سے ہو، چاہے وہ نیبرز کے ساتھ ہو، چاہے وہ روڈ میں جانے والا انسان ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ یہ بولتے ہیں نا یتیم ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، بہترین اخلاق یوز کرتے ہوئے بہترین وے میں کرے گی، تو انشاءاللہ we will be considered in these groups انشاءاللہ۔ بے نمازی میدان حشر میں قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ رہیں گے۔ جو انسان بے نمازی ہے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا، یہ سب لوگ حشر کے میدان میں لوگ آگ میں جانے والے ہیں، یہ سب کے ساتھ بے نمازی رہے گا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن جو ہے نمازیں ہمارے لیے نور ہو جائے گے اور نجات کا باعث بن جائے گا، ہمیں برائیوں سے مطلب تکلیفوں سے بچانے والا بھی بن جائے گا۔ کون؟ نماز۔ جس نے نماز کی حفاظت ان دا سینس نماز نہیں پڑھتا ہو، وقت میں نہیں پڑھتا ہو، نماز پراپر طریقے سے نہیں پڑھتا ہو، پورے ارکان سے نہیں پڑھتا ہو، یہ سب کیٹیگریز ول کم انٹو پکچر۔ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا اور کوئی نجات کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ لوگ قیامت کے دن اس کا انجام قارون، ہارون، فرعون، حامان ان کے ساتھ ہوگا۔ That is what it talks about۔ میدان حشر میں آدمی اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے،
سبھی لوگ اپنے اپنے نبی کے ساتھ رہیں گے. حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے معراج کے رات جب جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے مختلف امتیں پیش کیے گئے ہیں. ڈفرینٹ امتیں میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں. کسی کے نبی کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, نبی ٹھہرے ہیں, ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ دیٹ از واٹ اٹ سیز. اور کسی نبی کے ساتھ صرف تھوڑے لوگ ہیں, کسی نبی کے ساتھ صرف 10 آدمی ہیں یا 5 آدمی ہے یا 7 آدمی ہے اور اکیلا نبی بھی ہے. مطلب نبیوں کے ساتھ ان کی امت جو ان کو فالو کرتے ہیں. ایسا بھی ہے کہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا, صرف اکیلا نبی ہی ٹھہرا ہوا ہے. پھر میں نے ایک بڑی امت دیکھی تو جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا اے جبرائیل کیا یہ میری امت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے ذرا ادھر آسمان کے کناروں کی طرف دیکھو. میں نے ادھر دیکھا تو ایک بڑی سی جماعت, بہت بڑی سی جماعت نظر آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ امت کس کی رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ رہے گی. الحمدللہ. Okay. Hashar, inshallah, in our next class, we will go ahead with our next topic, Hashar or Ahle Iman. حشر اور اہل ایمان مطلب نیک لوگ کے لیے حشر میں کیا ہوگا, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا, ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہوں گی, اہل ایمان والوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہوں گی. انشاءاللہ we'll be discussing in our next class. Apart from that, دوسری چیز جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے حشر میں عدالت قائم ہونا, عدالت الہی کا منظر. اللہ تعالی زمین پہ نزول فرمائیں گے. کون نزول فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے. کس طرح گروہ بندی ہوگا, کس طرح صف باندھا جائے گا, صفے رہیں گے نا, صف لائنز, صفیں کس طرح باندھا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم کی جائے گی. اب اس عدالت میں گواہی پیش کیا جائے گا. اب سب لوگ, اٹس مور لائک اب the judge has come, now all the people are standing for the گواہی. تو گواہی کے لوگ آئیں گے. کون کون گواہی دے گا, کس کے لیے کون گواہی دے گا؟ تو گواہی is another topic inshallah we'll be discussing in our next class. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.